الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس امتحان کی غرض سے انسان کو بھیجا ہے وہ امتحان علم کا بھی امتحان ہے اور عمل کا بھی امتحان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بھی دیکھ رہے ہیں کہ آدمی حق کی کیسی معرفت حاصل کرتا ہے، اسے کس طرح پہچانتا ہے، اور وہ جس طریقے سے بھی اس کے سامنے آئے اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس حق کو سمجھ لینے کے بعد، اس کی معرفت حاصل کر لینے کے بعد آدمی اس کے تقاضوں کو کس طرح پورا کرتا ہے۔ اس میں جہاں تک علم کا تعلق ہے تو اللہ کے پیغمبروں نے جس بنیادی مقدمے کو ماننے کے لیے انسان کو دعوت دی ہے وہ یہ ہے کہ سارے انسان ایک خداوند کی مخلوق ہیں، انہیں ایک دن اس کے حضور میں پیشی کے لیے حاضر ہونا ہے، اور یہ پیشی اچھے اور برے عمل کی بنیاد پر ہوگی۔ اس بنیادی مقدمے کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ انسان کی فطرت میں الہام کیا، وہ پروردگار کا شعور لے کر اس دنیا میں آیا۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ جب تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے روحانی وجود کے ساتھ جمع کیا تو ان سب سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا، اور ان سب نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ ہی کو اپنا پروردگار مانتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے جو انسانیت کے ابو الآباء ہیں، اسی روشنی میں زندگی شروع کی۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ایک طویل عرصے تک اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، سارے انسان اس کو مانتے تھے اور اس کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کر کے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ ان کے مابین اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے، اور وہ اس حق کے معاملے میں فرقوں اور گروہوں میں بٹنے لگے۔ اس حق کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں بھی اور بنیادی تعلیمات کی تعبیرات کے بارے میں بھی ان کے مابین بہت کچھ بحث و نزاع کی صورتحال پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ تب اللہ پروردگار عالم نے پیغمبر بھیجے کہ وہ انہیں بشارت دیں اور انذار کریں۔ پیغمبروں کو بھیجنے کا بنیادی مقصد قرآن مجید نے یہی بیان کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، جب اس دنیا کی ابتدا ہوئی تو علم کے معاملے میں انسانوں کے مابین کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ اس بنیادی حقیقت کو مان کر زندگی بسر کر رہے تھے کہ وہ اس زمین پر امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں اور ان کو ایک دن عمل کی بنیاد پر اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ لیکن جب اختلافات پیدا ہوئے اور ان اختلافات کے معاملے میں لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع کیا گیا تو ان انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کو ایک طرف یہ بشارت دی کہ اگر تم اپنے علم اور اپنے عمل کو درست کر لیتے ہو تو اس کے نتیجے میں تمہارے لیے جنت کی ابدی بادشاہی ہے، اور دوسری جانب انہیں خبردار کیا کہ یہ معاملہ اتنا سہل نہیں ہے کہ بے پرواہی کے ساتھ اس کے بارے میں کوئی رائے دے کر کوئی تبصرہ کر کے گزر جاؤ۔ علمی لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی جو رویہ تم اختیار کرو گے اس کے لیے تم کو جواب دہ ہونا پڑے گا، اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں تمہیں عذاب سے دوچار کر دیا جائے، اور سرکشوں کے لیے وہ عذاب ایک بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ یہ مقدمہ اس دنیا میں یوں تو ظاہر و باہر ہے، یعنی انسان اگر اپنے وجود پر نگاہ ڈالے تب بھی اس کو سمجھنے میں اس کو کوئی دقت پیش نہیں آتی، وہ آفاق پر نگاہ ڈالے تب بھی اس کو سمجھنے میں اس کو کوئی دقت پیش نہیں آتی، وہ اپنے وجود کا تجزیہ و تحلیل کرے تب بھی نتیجہ یہی نکلتا ہے، وہ اس آفاق کی نشانیوں پر غور کرے تب بھی نتیجہ یہی نکلتا ہے
انسان کی جتنی 5-7 ہزار سال کی علمی تاریخ ہے اس میں اس سے مختلف کوئی بات انسان کے سامنے نہیں آ سکی۔ دنیا میں اس مقدمے کے منکرین بھی پیدا ہوئے ہیں اور بڑی غیر معمولی ذہانتوں کے منکرین بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کے معاملے میں کوئی ایسی بات نہیں کہی جا سکی کہ جو علم کی دنیا میں ادنا درجے میں بھی کوئی اعتماد پیدا کر سکی ہو یا لوگوں کو متوجہ کرنے کا باعث بن سکی ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس نوعیت کے شکوک و شبہات پیدا کیے جا سکتے تھے وہ بعض لوگ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا کہ اس مقدمے کو کبھی دلائل کے ساتھ رد کر دیا گیا ہو، اس کے مقابلے میں کوئی اور حقیقت لوگوں پر واضح کر دی گئی ہو، اس عالم کی کوئی ایسی توجیہ کر دی گئی ہو جو اس سے زیادہ سائنٹیفک اور اس سے زیادہ مبنی بر حقیقت نظر آتی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکا، اور دنیا کی اس 5-7 ہزار سال کی علمی تاریخ میں بالخصوص یہ پچھلے 200 سال بڑی غیر معمولی اہمیت کے حامل ہے۔ اس میں آخری درجے میں انسان نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس مقدمے کو جھٹلا دے۔ بعض موقعوں کے اوپر اس کو تاریخی لحاظ سے جھٹلانے کی کوشش کی گئی، بعض موقعوں پر اس کو فلسفیانہ تعبیرات کے اعتبار سے جھٹلانے کی کوشش کی گئی، اور بعض موقعوں کے اوپر انسان کے بنیادی محرکات کو طے کرتے ہوئے اسے جھٹلانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن ہم بڑے اطمینان کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوشش کسی درجے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ انبیاء علیہم السلام نے جب کبھی بھی انسانوں کو اس بنیادی مقدمے کے بارے میں توجہ دلائی ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بڑے غیر معمولی دلائل اس کے لیے پیش کیے۔ چنانچہ یہ دلائل قدیم صحیفوں میں بھی بڑی خوبی کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور قرآن مجید تو ان دلائل کا ایک شہپارہ ادب ہے۔ یعنی اگر آدمی اس کا مطالعہ کرے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان کے نفس کو، اس آفاق کو، اس گرد و پیش میں پھیلی ہوئی کائنات کو ہزار پہلوؤں سے اس کے سامنے لاتا ہے، اور پھر اس کو یہ بتاتا ہے کہ تم اگر غور کرو تو تمہیں یہ سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آ سکتی کہ اس کائنات کا ایک ہی خداوند ہے، اور تم کو ایک دن ہر حال میں اس کے حضور میں پیش ہونا ہے، اور یہ پیشی بہرحال عمل صالح کی بنیاد پر ہوگی۔ تاہم اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اتنے بدیہی، اتنے واضح مقدمے کے معاملے میں بھی بعض اوقات انسان نے غیر معمولی سرکشی اختیار کر لی، اور بعض اوقات اگر سرکشی اختیار نہیں کی تو نہایت شدید قسم کی غفلت میں ضرور مبتلا ہو گیا، اور اس سے بے پرواہی کر کے اس نے اپنی تقدیر یہاں بھی کھوٹی کی ہے اور آگے بھی اپنے لیے جہنم کا سامان کیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام انسانیت کے محسن رہے ہیں، اور وہ انسان کو نہ صرف یہ کہ اس ابدی بادشاہی کی بشارت دیتے ہیں بلکہ اللہ کے عذاب سے خبردار کرنے کے لیے بھی اپنی جان لڑا دیتے ہیں، یہاں تک کہ خود ان کو بھیجنے والا یہ کہتا ہے کہ لعلہ کا باخن نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، آپ تو اپنی جان گلا دیں گے کہ یہ لوگ ان حقائق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مختلف پہلوؤں سے انسان کو اس معاملے میں متوجہ کیا، متنبہ کیا، اور بار بار متنبہ کیا، لیکن جب اس میں کامیابی نہیں ہوئی اور بحثیت مجموعی منکرین کی تعداد بڑھتی چلی گئی تو پھر پروردگار نے ایک آخری حجت ان کے لیے قائم کی۔ وہ آخری حجت آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل حصی نوعیت کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ انسانوں میں سے بعض لوگوں کو نبوت دی، اور پھر نبیوں میں سے بعض لوگوں کا انتخاب کیا کہ انہیں رسالت کے منصب پر فائز کیا جائے، اور جب ان کو رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا تو ان کے ذریعے سے چھوٹے پیمانے پر وہی قیامت جو ساری انسانیت کے لیے ایک دن برپا ہونی ہے ایک محدود علاقے میں برپا کر کے دکھا دی۔ یعنی گویا جس بات کے لیے انفسی دلائل دیے جا رہے تھے، جس بات کے لیے آفاقی دلائل دیے جا رہے تھے، جس بات کے لیے انسان کو بار بار متوجہ کر کے اس کی عقل کو بیدار کیا جا رہا تھا، جب وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا اور معلوم ہوا کہ محض ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک غفلت ہے جو اس کے اوپر طاری ہو گئی ہے، اور وہ کسی چیز کے بارے میں شکوک و شبہات سے آگے بڑھ کر اب سرکشی کا رویہ اختیار کر رہا ہے، تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ قرآن مجید بھی ہم کو یہ بات بتاتا ہے، اور قدیم الہامی صحائف بھی ہم کو یہ بات بتاتے ہیں کہ
کہ یہ ایک قیامت صغرا برپا کر دینے کا واقعہ انسانی تاریخ میں بار بار ہوا، اور اگر اس روایت کو مان لیا جائے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے 1,24,000 سے زیادہ نبی بھیجے اور ان میں سے 313 کے قریب رسالت کے منصب پر فائز ہوئے، تو کہا جا سکتا ہے کہ اتنی مرتبہ یہ قیامت صغرا بھی برپا ہوئی اس دنیا کی تاریخ میں۔ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کیا کہ وہ کسی قوم کا انتخاب کر کے اس کی طرف اپنے پیغمبر کو مبعوث فرماتے، اور پھر اس کے ذریعے سے پہلے دن ہی یہ بات واضح کر دیتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اور یہ کوئی سائل کی درخواست لے کر نہیں آیا، یہ خدا کی عدالت بن کر آیا ہے۔ تم اگر اس کے انذار اور اس کی بشارت کے نتیجے میں صحیح رویہ اختیار کرتے ہو تو تم فوز و فلاح پاؤ گے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اس کے بدترین نتائج اسی دنیا میں تمہارے لیے نکل آئیں گے۔ یعنی وہ معاملہ جو قیامت میں سب انسانوں کے لیے ہونا ہے، وہ تمہارے لیے اس محدود علاقے میں اس پیغمبر کے ہوتے ہوئے یا اس کو دنیا سے اٹھا کر فوری طور پر کر دیا جائے گا۔ قیامت میں یہ معاملہ کس طریقے سے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ قیامت میں یہ معاملہ اسی طرح ہوگا کہ پہلے انسانوں کو ان کے علم اور عمل کی بہتری یا اس کی برائی کی بنیاد پر الگ الگ کر دیا جائے گا، جیسے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس وقت ہم انسانوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیں گے۔ وہ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے سبقت کا رویہ اختیار کیا، حق کے لیے آگے بڑھے اور اس کو بغیر کسی تردد کے قبول کیا، اور اس کے تقاضے بھی بالکل آخری درجے میں پورے کر دیے۔ اور وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے ذرا بین بین کا رویہ اختیار کیا، ان سے غلطیاں بھی ہوئیں، کوتاہیاں بھی ہوئیں، لیکن بہرحال وہ ایمان پر قائم رہے اور بحیثیت مجموعی ان کا رویہ حق کو ماننے والوں کا رہا۔ وہ بھی ہوں گے کہ جو اس معاملے میں دوسری جانب زیادہ جھک گئے اور ان کے یہاں برائیوں کا پلڑا کچھ بھاری ہو گیا، اور وہ بھی ہوں گے کہ جو اپنی سرکشی کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے عذاب کے سوا کوئی اور صورت باقی نہ رہی۔ تو قیامت میں یہ معاملہ ظاہر ہے کہ پہلے اس طرح ہوگا کہ تقسیم کر دیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا کہ عمل کی بنیاد پر اور علم کی بنیاد پر یہ گروہ ہیں جو اس امتحان سے نکل کر آئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے فیصلہ فرمائے گا کہ جنت میں جن کو جانا ہے وہ کون ہے اور کس درجے کے لوگ ہیں، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ جنت میں بھی درجات ہوں گے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کو جہنم میں جانا ہے وہ کون لوگ ہیں، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ جہنم میں بھی درجات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں جو ساری صورتحال واضح کی ہے، بیان ہی یہی معاملہ اس پیغمبر کی بعثت کے نتیجے میں بہت چھوٹے پیمانے پر ایک قوم کے لیے پیش آ جاتا ہے۔ یعنی اللہ کا پیغمبر اس کو دعوت دیتا ہے، دعوت عام دیتا ہے، اس کو خبردار کرتا ہے، پہلے دن سے یہ بتاتا ہے کہ میں خدا کی عدالت بن کر آیا ہوں اور میں فیصلہ سنا کے جاؤں گا۔ یہ فیصلہ اسی دنیا میں ہو جائے گا۔ اس میں دو ہی صورتیں ہوں گی، یا یہ کہ میں تمہاری بستی کو چھوڑ دوں گا اور اس کے بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور یا میری آنکھوں کے سامنے ہی تم دیکھ لو گے کہ میں کسی اور مقام پر ہوں گا اور تمہارے اوپر خدا کا عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ وہ یہ بتاتا ہے ان کو، پہلے دن سے بتاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ بتانے کے بعد پھر وہ مرحلہ آ جاتا ہے جس میں اللہ کا پیغمبر ہجرت کرتا ہے، اور یہ ہجرت جس طرح کہ قرآن مجید نے بتایا ہے اللہ کی طرف بھی ہوتی ہے اور کسی بستی میں بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قانون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اما نتوفینک و نرینک بعض الذین نعدہم، ہم آپ کو وفات دیں گے یا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ سب کچھ دکھا دیں گے جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سناتے ہیں، اور یہ فیصلہ دونوں صورتوں میں ہوتا ہے۔ یعنی یہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کو سرفرازی حاصل ہوتی ہے، بلکہ ان کو زمین کا اقتدار حاصل ہو جاتا ہے، زمین کی بادشاہی حاصل ہو جاتی ہے، اور جو منکرین ہیں وہ یا مٹا دیے جاتے ہیں اور یا پھر مغلوب ہو کر محکومی کی زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور کر دیے جاتے ہیں۔ یہ قیامت صغریٰ آخری مرتبہ انسانی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے برپا ہوئی، اور اس لحاظ سے بالکل معلوم تاریخ میں برپا ہوئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغمبر مبعوث فرمایا، اور بالکل ٹھیک اسی قانون کے مطابق اللہ کے اس آخری پیغمبر نے اپنی قوم کو انذار کیا، خبردار کیا۔ یہ دعوت انذار عام، اور پھر اس کے بعد
برات کے مراحل سے گزری، جس میں پیغمبر اپنی قوم سے آخری مرتبہ مخاطب ہوتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور جیسے ہی ہجرت کی تو یہ بتا دیا گیا کہ اب بہت معمولی مہلت باقی رہ گئی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاسی اقتدار حاصل ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس عذاب کے لیے اب قانون یہ ہوگا کہ یہ اس طرح نہیں آئے گا جس طرح کہ قوم نوح پر آیا یا قوم سمود پر آیا، بلکہ یہ اب پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے آئے گا۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب اب تمہارے ہاتھوں سے دے گا۔ چنانچہ یہ عذاب قرآن مجید نے جس طرح کہ ہم کو بتایا ہے پھر پوری شان کے ساتھ برپا ہوا۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی جو ایک سورہ ہے جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی، وہ اسی عذاب کی سورہ ہے۔ اس میں آخری اعلان کر کے اس اقدام کے تمام نتائج واضح کر دیے گئے ہیں جو اب منکرین کے خلاف ہونے والا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کیا سرفرازی عطا فرمانے والے ہیں۔ اور اگر اس سورہ کا آپ مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل جس طرح کے میدان حشر میں لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے یہ بتا دیا جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوگا، بالکل اسی طریقے سے اس میں بتا دیا گیا ہے۔ اس میں پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ مشرکین کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، پھر بتایا گیا اہل کتاب کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، پھر بتایا گیا منافقین کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ خلطوا عملا صالحا وسیئا، جنہوں نے اچھے عمل بھی کیے اور برے عمل کیے ہیں، ان کے ساتھ اب کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اور بلکہ یہاں تک کہ صالحین میں سے وہ 3 لوگ جن سے غلطی ہو گئی تھی ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو یہ گویا ایک قیامت صغریٰ کا بیان ہے جو سورہ توبہ میں ہوا ہے۔ قرآن مجید پورا کا پورا در حقیقت پیغمبر کے اسی انذار کی سرگزشت ہے، یعنی قرآن اپنے مضمون کے لحاظ سے پیغمبر کے اس انذار کی سرگزشت ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب یہ خیال کرتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہم کو ہدایت دی گئی ہے، اور وہ اس کو پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ پہلے مجھے توحید پر کوئی خطبہ ملے گا، پھر رسالت پر کوئی خطبہ ہوگا، پھر اس کے بعد کوئی شریعت کے احکام قوانین بتائے جائیں گے۔ لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یہ بالکل اس سے مختلف نوعیت کی کتاب ہے جس سے اس کو سابقہ پڑ گیا ہے، تو اس کی نوعیت نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید اگر اس کے مضمون کے لحاظ سے اس کو بیان کیا جائے تو وہ در حقیقت پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، یعنی اس میں اس طرح سے مضامین ترتیب پائے ہیں کہ بات انذار سے شروع ہوتی ہے، انذار عام تک پہنچتی ہے، پھر اس کے بعد ہجرت و برات کے مرحلے تک پہنچتی ہے، پھر اس کے بعد اقدام تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس طریقے سے نازل کیا وہ تو اس وقت کے حالات کے لحاظ سے تھا، لیکن اب جب اس کو ترتیب دیا ہے تو اس کو 7 گروپوں میں تقسیم کر دیا ہے، تمام صورتوں کو۔ اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہر گروپ ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے جب قرآن مجید کو دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جو پہلا گروپ یا پہلا باب ہے یہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ مائدہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا باب سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے اور سورہ توبہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرا باب سورہ یونس سے شروع ہوتا ہے اور سورہ نور پر ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھا باب سورہ فرقان سے شروع ہوتا ہے اور سورہ احزاب پر ختم ہو جاتا ہے۔ پانچواں باب سورہ سبا سے شروع ہوتا ہے اور سورہ حجرات پر ختم ہو جاتا ہے۔ چھٹا باب سورہ کاف سے شروع ہوتا ہے، سورہ تحریم پر ختم ہو جاتا ہے، اور آخری باب سورہ ملک سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس پر ختم ہو جاتا ہے۔ ان کو اگر ان کے مضمون کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پہلے باب میں یہود و نصارہ پر اتمام حجت کیا گیا ہے، اور اتمام حجت کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اب تم اس منصب پر فائز نہیں رہے ہو، اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت بنی اسماعیل کو دے دی ہے اور ان کے اندر سے ایک امت مسلمہ اٹھائی ہے، پھر اس امت مسلمہ کی تاسیس کا اعلان کر کے اس کو اس کے فرائض بتائے گئے ہیں اور اس کا تزکیہ و تطہیر کیا گیا ہے۔ دوسرے باب میں جو در حقیقت ایک ذروہ سنام کی حیثیت رکھتا ہے، پھر قریش پر اتمام حجت کیا گیا ہے، اور قریش پر اتمام حجت کے بعد پھر آخری اقدام کی تیاری کا مسلمانوں کو سورہ انفال میں حکم دے دیا گیا، اور سورہ توبہ میں سب گروہوں کے لیے، خواہ وہ مشرکین ہیں، خواہ وہ اہل کتاب ہیں، خواہ وہ منافقین ہیں، آخری اقدام کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کے جتنے ابواب ہیں ان ابواب میں سے اگر آخری باب کو آپ چھوڑ دیں تو باقی تمام ابواب کا موضوع انذار و بشارت اور تزکیہ و تطہیر ہے۔
آخری باب اس لحاظ سے بہت منفرد نوعیت کا حامل ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے تمام مراحل جو ہجرت پر جا کر ختم ہوئے ہیں بالکل نمایاں ہو گئے. یعنی اس کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ اس میں انذار کا حصہ الگ ہے، انذار عام کا حصہ اس کے بعد ہے، اس کے بعد پھر ہجرت و برات ہے، اور پھر آخر میں گویا اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب کیا معاملات ہونے والے ہیں اور پیغمبر کے ساتھ اب کیا صورتحال آگے پیش آنے والی ہے. تو قرآن مجید کی اس ترتیب کو بھی قرآن کے قاری کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یعنی وہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے اور اس کے ابواب اس طریقے سے ترتیب دیے گئے ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے باب میں چونکہ یہود و نصارہ پر اتمام حجت کیا گیا ہے تو یہ بھی اپنے منتہائے کمال پر دوسرے باب میں پہنچ جاتا ہے، اور باقی ابواب میں چونکہ مشرکین عرب پر اتمام حجت کیا گیا ہے تو اگر آپ پیچھے کی ترتیب سے دیکھیں تو وہ بھی سورہ توبہ میں آ کر بالکل اپنے ذروۂ سلام کو پہنچ جاتے ہیں. اور اس طرح ایک نہایت ہی شاندار اور نہایت خوبصورت ترتیب ہے جو اس کتاب میں اس کے مضامین کے لیے اختیار کر لی گئی ہے. اس مضمون کی نوعیت کو سمجھ لینے کے بعد جو دوسری اہم ترین چیز قرآن مجید کے بارے میں بہت اچھی طرح جان لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید خطبے کی زبان میں ہے. یعنی اس کی جو زبان ہے اگرچہ آپ نثر کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نثر ہے، لیکن نثر میں جو آہنگ جو موسیقی داخل نہیں کی جا سکتی وہ اس کی ایک ایک آیت میں ایک ایک لفظ میں موجود ہے. آپ اس کو نظم کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر وہ سب خصائص موجود ہیں جو نظم میں ہونے چاہیے، لیکن نظم جن پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہوتی ہے ان میں سے کوئی پابندی اس نے اختیار نہیں کی. تو اس لحاظ سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی صنف کیا ہے. یعنی یہ اپنی صنف کے لحاظ سے بھی ایک بالکل منفرد نوعیت کی کتاب ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ جس اسلوب سے اس کی مشابہت ہو سکتی ہے وہ خطابت کا اسلوب ہے. یعنی یہ خطبے کے انداز میں بات کہی گئی ہے. جب خطبے کے انداز میں بات کہی گئی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہر خطبے میں جو صورتوں کی شکل میں مرتب ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا مخاطب کون ہے، مضمون کہاں سے شروع ہوا ہے، کس مقام تک پہنچا ہے. وہ انذار کے مرحلے کی سورہ ہے، وہ انذار عام کے مرحلے کی سورہ ہے، وہ آخری اقدام کے مرحلے کی سورہ ہے. اس میں ہجرت و برات کے مضامین زیر بحث آ گئے ہیں. یعنی اس لحاظ سے پھر اس کو دیکھ کر متعین کرنا پڑتا ہے کہ اس میں کیا چیز ہے جو زیر بحث آ رہی ہے. قانون، شریعت، دین کے احکام یہ قرآن مجید میں اس طریقے سے بیان نہیں کیے گئے کہ اس کے لیے ایک باقاعدہ فہرست بنا دی گئی ہے، بلکہ اصل میں وہ سرگزشت انذار کے مابین جب خطبات دیے جاتے ہیں تو اسی میں زیر بحث آ جاتے ہیں، اور ایک خاص طریقے کے مطابق جتنا حصہ وہاں ضروری ہوتا ہے وہ زیر بحث آ جاتا ہے اور کسی دوسرے حصے کو کسی دوسرے موقع کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر بعض مقامات پر لوگوں نے خطبے کو درمیان میں روک کر سوالات کر لیے ہیں، ان کے جوابات دیے گئے ہیں. بعض موقعوں کے اوپر لوگوں نے کچھ توضیحات طلب کیے ہیں، وہ توضیحات بھی ضمیموں کے طور پر صورتوں کے اندر بھی بعض موقعوں پر اور صورتوں کے آخر میں بھی لگا دی گئی ہیں. اور اس طرح یہ ایک بالکل ہی منفرد نوعیت کی کتاب ہے جو اپنی ادبی خوبصورتی کے لحاظ سے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک آنسوئے افلاک کا شہپارہ ادب ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنے مضمون کی ندرت کے اعتبار سے بھی توجہ کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو سمجھ کر کہ یہ کس نوعیت کی کتاب ہے، اس کے مضامین کس نوعیت کے ہیں، یہ کس چیز کو واضح کرنا چاہتی ہے، پڑھا جائے تو تب یہ حقیقی معنوں میں سمجھ میں آتی ہے. چنانچہ وہ بنیادی مقدمہ کہ ایک دن ہم کو اپنے پروردگار کے حضور میں پیش ہونا ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے آخری حجت قائم کی محمد الرسول اللہ کی صورت میں، اس کی پوری تاریخ کو محفوظ کر کے ہمیں سنا دیتی ہے. اور اگر اس لحاظ سے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تو یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ مذہب کے بنیادی مقدمے کا سب سے زیادہ بڑا اور حصی استدلال بھی ہے. یعنی یہ بتا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قیامت سے لوگوں کو خبردار کیا ہے وہ اس نے سرزمین عرب میں کس طریقے سے برپا کی، اور کس طرح سے جو کچھ کہا گیا وہ حرف بحرف بالکل ٹھیک ٹھیک لوگوں کے سامنے آ گیا. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جو کچھ ان کو قیامت میں برپا ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ اس سرزمین میں ہو گیا ہے، اور اس کی تاریخ اب قرآن مجید کی شکل میں بالکل محفوظ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانوں کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی ہے. خواتین و حضرات، قرآن مجید کا یہ مختصر تعارف ہے جو اب اس درس کی دوبارہ ابتدا چونکہ ہو رہی ہے اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم البیان کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ میں نے اس کے دیباچے میں لکھا ہے کہ یہ قرآن مجید کا اردو ترجمہ ہے۔ میرے پیش نظر اصلاً یہی تھا کہ قرآن مجید کا ایک ایسا ترجمہ کیا جائے جس سے اس کا نظم کاری پر واضح ہو جائے، یعنی وہ ایسا ترجمہ ہو کہ جو کچھ ہم تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ آیات کا ربط یہ ہے، مضمون یہاں سے چلا تھا، اس کے بعد یہ اس جانب مڑ گیا ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی صورتیں خطبات کی نوعیت رکھتی ہیں، یہ خود ترجمے سے واضح ہو جائے۔ میں نے لکھا ہے کہ آنسوئے افلاک کے اس شہپارۂ ادب کا حسن بیان تو کسی دوسری زبان میں منتقل کرنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ کتاب کہاں سے آئی ہے؟ سب جانتے ہیں کہ پروردگار عالم کے ہاں سے آئی ہے، آنسوئے افلاک سے آئی ہے۔ یہ نغمہ جبریل ہے، اسے کائنات کے مالک نے اتارا ہے، اور یہ ایک شہپارہ ادب ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک سپاٹ تحریر ہے جو ہمیں دے دی گئی ہے، قانون کا بیان ہے جس طریقے سے قانونی کتابیں ہوتی ہیں۔ اس میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ ادب کا اسلوب ہے، اس سے جو بیان کا حسن پیدا ہوا ہے اس کو آپ آسانی کے ساتھ کسی دوسری زبان میں منتقل نہیں کر سکتے۔ جب کوئی ادب پارہ وجود میں آتا ہے تو اس کی ایک لفظیات ہوتی ہے، اس کے جملوں کی ایک خاص ساخت ہوتی ہے، اس سے لکھنے والے یا بولنے والے کا ایک مخصوص ڈکشن وجود میں آتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص صاحب طرز ہے۔ قرآن مجید کا بھی اپنا ایک طرز ہے، اپنا ایک اسلوب ہے۔ اور پھر یہ کہ جس طریقے سے یہ کتاب اپنا مدعا واضح کرتی ہے، جس طرح کی لطافت، جس طرح کا بیان کا در و بست، جس طرح کی اسالیب کی ندرت اس میں پائی جاتی ہے، وہ اپنی جگہ ایک جہان مانی اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اس کو آپ جب کسی دوسری زبان میں منتقل کرتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اچھی شاعری کو دوسری زبان میں منتقل کرنا چاہیں، غالب کو، اقبال کو، میر کو، فردوسی کو منتقل کرنا چاہیں، تو یہ آسان کام نہیں ہے۔ میں نے البتہ اس ترجمے میں یہ کوشش کی ہے کہ اس کا مدعا نظم کلام کی رعایت سے اردو زبان میں منتقل کر دوں۔ یعنی جس چیز کو اس ترجمے میں ہدف کی حیثیت حاصل ہے وہ یہ ہے۔ یعنی میری کوشش یہ تھی کہ اردو زبان کے اسالیب کی رعایت ملحوظ رکھتے ہوئے اس طرح سے اس کا مضمون منتقل کیا جائے کہ نظم کلام واضح ہو جائے۔ یعنی بات کہاں سے شروع ہوئی ہے، کہاں جا رہی ہے، اس میں کیا نشیب و فراز آتے ہیں، اس کا رخ کہاں کا مڑتا ہے، اس میں روح سخن کس جانب ہے، یہ چیز ترجمے ہی کو پڑھتے ہوئے قاری کو معلوم ہوتی چلی جائے۔ تراجم کی تاریخ میں یہ اس لحاظ سے پہلا ترجمہ قرآن ہے کہ اس میں قرآن کا نظم اس کے ترجمے ہی سے واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی امام حمید الدین فراہی نے قرآن مجید کے جس تصور نظم کو واضح کیا، اور میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اس میں اس کے سوا کچھ نہیں ہوا کہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے اس زبان کی صحیح اپریسیشن کے ساتھ جب اس کو سمجھا گیا ہے تو اس کا نظم آپ سے آپ نمایاں ہو کے سامنے آ گیا ہے۔ یہ جو نظم ہے اس کو آپ اردو زبان میں جب منتقل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ یعنی آپ قرآن کے اسلوب کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر اردو کاری کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہیں، اور کچھ الفاظ جو وہاں الفاظ کی صورت میں نہیں ہوتے لیکن ان کا مدعا، ان کا مفہوم وہاں موجود ہوتا ہے،
اس کو آپ قوسین میں ادا کر دیتے ہیں۔ تو میں نے یہ لکھا تھا کہ اس کے لیے مزید کسی شرح و وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی اگر اس طریقے سے اس کو منتقل کر دیا جائے۔ اس ترجمے پر میں نے حواشی بھی لکھے۔ ترجمے کے حواشی زیادہ تر استاذ امام امین احسن اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن کا خلاصہ ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ کام کسی بڑے فصل کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ استاذ امام کی زندگی میں شروع ہو گیا تھا، اور اس کے کرنے کا باعث بھی یہی چیز بنی تھی کہ تدبر قرآن کا ترجمہ اس چیز کو پیش نظر رکھ کر نہیں کیا گیا۔ یعنی اصلاً میں یہ چاہتا تھا کہ قرآن کا ایک ترجمہ لوگوں کے ہاتھ میں ایسا ہو جس کو وہ پڑھے تو قرآن کی لطافت، قرآن کا حسن بیان، قرآن مجید کا زور بیان، قرآن مجید کی بلاغت، قرآن مجید کا نظم، قرآن کا مدعا، یہ ترجمے ہی سے بڑی حد تک منتقل ہو جائے۔ یعنی ایک طالب علم کے طور پر جہاں کہیں ضرورت پڑے وہ مراجعت کرے کہ اس میں کیا چیز مضمر ہے، کس طرف اشارہ مقصود ہے، کہیں روئے سخن متعین نہیں ہو رہا تو وہ واضح کر دیا جائے۔ تو یہ چیز چونکہ پیش نظر تھی تو میں نے اس پر مختصر حواشی لکھے ہیں، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ تدبر قرآن کی تصنیف کے ایک لحاظ سے آخری زمانے ہی میں شروع ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے اس میں اس کا خلاصہ کر دیا گیا ہے۔ میرا نقطہ نظر جن مقامات پر ان سے مختلف ہے وہ بھی کم نہیں، یعنی قرآن مجید کے بہت سے مقامات ہیں جہاں غور و تدبر کے بعد میں استاذ امام کے نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کر سکا۔ اب اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ اگر میں یہ کام نہ کرتا تو ان مقامات سے متعلق اپنی آراء لکھ دیتا، لیکن جب ترجمہ کیا تو پھر یہ کیا کہ ایک طرف خلاصہ کر دیا جائے اور دوسری جانب جہاں جہاں میرا نقطہ نظر مختلف ہے وہاں میں اس کی توضیح بھی کر دوں۔ اہل نظر تقابلی مطالعے سے انہیں خود متعین کر سکتے ہیں۔ یعنی جب آپ کے پیش نظر یہ ہو کہ قرآن مجید کا ابلاغ کرنا ہے تو پھر آپ اس طرح کی چیزوں کی تعیین کے ساتھ انہیں بیان نہیں کر سکتے۔ جو آدمی بھی تقابلی مطالعہ کرے گا اور تدبر و قرآن کو ساتھ رکھ کر ہی پڑھنا چاہیے وہ خود متعین کر لے گا۔ ترجمہ و تفسیر کی کتابوں میں ہر جگہ اس کا اظہار ممکن نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے کہ نظم کلام کے ساتھ قرآن کے اسلوب بیان کا جلال و جمال بھی ارباب ذوق اس ترجمے میں کسی حد تک جلوہ فرما دیکھ سکیں گے۔ یعنی دو چیزوں کو ملحوظ رکھا ہے میں نے، ایک یہ کہ نظم متعین ہو کر سامنے آ جائے، اور دوسرے یہ کہ قرآن کا ایک اپنا انداز ہے بات کرنے کا۔ اردو زبان جس حد تک متحمل ہو سکتی ہے، یا کیوں کہیے کہ کسی بھی زبان کا ترجمہ جس حد تک متحمل ہو سکتا ہے، تو جو شاہانہ کلام ہے، یعنی اس کی اپنی شان ہے، اس کی اپنی لفظیات ہے، اس کا اپنا طرز ہے، یہ اپنے طریقے سے بات کرتا ہے، اس کے اپنے بلاغت کے اسالیب ہیں، یہ بڑی منفرد کتاب ہے۔ تو اس جلال و جمال کو بھی ارباب ذوق محسوس کر سکیں کہ کسی حد تک منتقل ہو گیا ہے۔ تو قدر مجموعہ گل مرغ سحر داند و بس، نہ کہ ہر کو برق خوان مانی دانست۔ یہ اس کتاب کا تعارف ہے، یعنی یہ کیوں لکھی گئی، اس سے مقصود کیا ہے۔ جب کہ استاذ امام کی تدبر قرآن موجود تھی تو کیا ضرورت پیش آئی کہ ایک نیا کام کیا جائے، اس کو میں نے مختصر طریقے سے اس دیباچے میں واضح کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تدبر قرآن میں اگر ترجمہ اسی نوعیت سے ہوتا تو ترجمے کے لحاظ سے کوئی نیا کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں اپنے سامنے کوئی دوسرا کام رکھتا۔ اور جب ترجمہ اس لحاظ سے ہوا تو ایک اور ضرورت یہ سامنے آ گئی کہ تدبر قرآن میں مفصل بحثیں ہیں، یعنی اس میں قاری کے اور قرآن کے درمیان مصنف جگہ جگہ حائل ہو جاتا ہے۔ تو اس کو سامنے رکھ کر میری کوشش یہ تھی کہ نہایت مختصر حواشی لکھے جائیں۔ اس لحاظ سے اگر یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے تو گویا قرآن مجید کی دعوت کو پہنچانے کے لیے تین چیزیں وجود میں آ جائیں گی۔ ایک یہ کہ جس آدمی کو قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے اسے الگ سے ترجمہ دیا جائے، اس کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ وہ ترجمہ الگ سے شائع ہو جائے گا، اس میں اس کا دیباچہ اور مقدمہ ہوگا، اور اس میں صورتوں کا اور ابواب کا تعارف ہوگا، لیکن حواشی نہیں ہوں گے۔
یعنی قرآن مجید کا جو ترتیب کا نظم ہے وہ بھی تاکہ واضح رہے اور بس ترجمہ پہنچ جائے، اور سورہ کا تعارف حاصل کر کے عام قاری ترجمہ پڑھنا شروع کر دے، ایک وہ چیز سامنے آ جائے گی۔ دوسرے یہ کہ پھر اس کے بعد وہ ذرا زیادہ گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہتا ہے، یہ جاننا چاہتا ہے کہ قرآن مجید نے جو مدعا بیان کیا ہے اس کے مختلف پہلو کیا ہیں، تو اس کے سامنے البیان آ جائے، اور اگر وہ زیادہ تفصیل کے ساتھ مباحث کو دیکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ تدبر قرآن پڑھ لے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس طرح سے ایک مختصر، ایک متوسط اور ایک مطول تفسیر وجود میں آ جائے، یہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ کام کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک مقدمہ ہے جس میں میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ جس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں یہ کتاب ہے کیا۔ یہاں اس کے اسالیب کو میں نے موضوع نہیں بنایا، وہ انشاءاللہ جب میزان کے اصول و مبادی کا مطالعہ ہوگا تو وہاں بڑی حد تک زیر بحث آ جائیں گے۔ وہاں جو تدبر قرآن کے مبادی بیان کیے گئے ہیں ان میں بہت وضاحت کے ساتھ میں نے اس پر بحث کی ہے کہ قرآن مجید کی زبان کیا ہے، قرآن مجید کا ادب کس نوعیت کا ہے، قرآن مجید کس صنف کی چیز ہے، یہ سب چیزیں وہاں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں، اور چونکہ وہاں زیر بحث آنے والی ہیں تو اس وجہ سے یہاں میں ان کا حوالہ نہیں دے رہا۔ یہاں جس چیز کو موضوع بنایا گیا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا تعارف ہو جائے، یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ جس کتاب کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ کتاب اپنے مضمون کے لحاظ سے کیا چیز ہے، اپنی ترتیب کے لحاظ سے کس طرح یہ کتاب ہے۔ یہ تعارف ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر دیں گے تو آپ اپنے ذہنی سانچے کو لے کر جائیں گے، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کیا چیز پڑھنے جا رہے ہیں۔ میں نے عام طور پر یہ محسوس کیا ہے کہ قرآن مجید کے اس پہلو کو نہ جاننے کی وجہ سے ایک عام آدمی کے ہاتھ میں جب قرآن دیا جاتا ہے تو وہ بعض اوقات خلجان محسوس کرتا ہے۔ یعنی ہم چونکہ اس بات کے عادی ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر مباحث کی ایک ترتیب ہوگی، اس میں مثال کے طور پر توحید پر کوئی خطبہ ہوگا، یا کوئی ایک پہلا مضمون ہوگا، یا کوئی ایک باب ہوگا، پھر رسالت پر گفتگو ہوگی، پھر ہو سکتا ہے کہ دین کے اور مباحث ہوں۔ قرآن مجید اس نوعیت کی کتاب نہیں ہے۔ یہ کس طرح کی کتاب ہے؟ میں نے بحث بات سمجھانے کے لیے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ شیکسپیئر کو پڑھنا چاہتے ہیں تو شیکسپیئر کیا کرتا ہے، یعنی اس کے پیش نظر جن مباحث کو دوسروں تک پہنچانا ہے اس کے لیے وہ تمثیل کا اسلوب اختیار کرتا ہے۔ یہ میں محض بات سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تمثیل ہے جس کے کردار ہیں، جس میں کردار ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، ایک پس منظر نمایاں ہوتا چلا جاتا ہے، تو جو کچھ بھی اس کو کہنا ہے اسی طرح کہہ رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی آپ کو اسی نوعیت کی صورتحال سے سابقہ پیش آتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کو جب اس کے مضمون کے لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں تو جو سب سے نمایاں چیز آپ کے سامنے آتی ہے وہ ہے جس کو میں نے اس مقدمے کے پہلے جملے میں بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے مضمون کے لحاظ سے قرآن ایک رسول کی سرگزشت انذار ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی تھے اور اللہ کے رسول بھی تھے۔ یعنی اللہ کے نبی تھے اس لحاظ سے کہ اللہ کی ہدایت لے کر آئے تھے، انسانوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے وہ ان تک پہنچانے کے لیے آئے تھے، اور دوسری جانب وہ رسالت کے منصب پر بھی فائز تھے۔ رسالت کے منصب پر فائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے خدا کی عدالت بن کر آئے تھے۔ یعنی نبوت یہ ہے کہ خدا کا پیغام پہنچا دیا جائے، دین کی دعوت پیش کر دی جائے، لوگوں کو ایمان و اخلاق کے بارے میں متنبع کر دیا جائے، شریعت کے کچھ احکام پہنچانا مقصود ہے تو ان کا ابلاغ کر دیا جائے۔ یہ نبوت ہے، یعنی خدا سے وحی پائی، نبوت کے منصب پر کسی شخصیت کو فائز کیا گیا اور اس نے خدا کی ہدایت پہنچا دی۔ اور اس سے اگلی چیز کیا ہے؟ کسی قوم کو خبردار کیا گیا کہ میں تمہاری طرف خدا کا رسول بن کر آ گیا ہوں، مجھے تمہارا فیصلہ کرنا ہے۔ یعنی یہ سب دنیا کس اصول پر بنائی گئی ہے؟ یہ اس اصول پر بنائی گئی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان برپا کر رکھا ہے جس کا فیصلہ قیامت میں ہونا ہے،
تو رسول آ کے وہ فیصلہ اسی دنیا میں کرتا ہے جس قوم کی طرف آتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ کس طرح ہوتا ہے؟ رسول اپنی قوم کو خبردار کرتا ہے، اس تک خدا کا پیغام پہنچاتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ میں سائل کی درخواست لے کر نہیں آیا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں دروازے پر آؤں گا اور آ کے اپنی استدعا پیش کروں گا، مانے یا نہ مانے کوئی، میں چلا جاؤں گا۔ نہیں، میں خدا کے سفیر کی حیثیت سے آیا ہوں، اور میری بات اگر نہیں مانی جائے گی تو پھر میں تطہیر کروں گا، یعنی ماننے والوں کو اور نہ ماننے والوں کو الگ الگ کروں گا۔ ماننے والوں کو جیسے قیامت میں جزا ملنی ہے اسی طرح دنیا میں بھی ایک درجے کی جزا ملے گی، اور نہ ماننے والوں کو جیسے قیامت میں عذاب سے دوچار ہونا ہے وہ دنیا میں ایک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اگر ایک جامع تعبیر میں بیان کیا جائے تو وہ انذار ہے، یعنی گویا اللہ کے پیغمبر ہدایت پہنچانے کا کام بھی کرتے ہیں، اور اگر وہ رسالت کے منصب پر فائز ہوں تو وہ اپنی قوم کو اس عذاب سے خبردار کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی سنت کے مطابق اگر قوم انکار پر اصرار کرے، پیغمبر کو جھٹلا دے تو وہ عذاب آ جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے جس کو انذار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ وہ ایک رسول کی سرگزشت انذار ہے، یعنی ایک رسول کی بعثت ہوئی ہے، اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، قرآن میں اس نے جیسے کیا ہے اس کو ویسے ہی محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں، اور یہی چیز میں نے میزان کے مقدمے میں بیان کی ہے، کہ یہ در حقیقت اپنے مضمون کے لحاظ سے انذار کی سرگزشت ہے۔ شاید یہ تعبیر اس سے پہلے چونکہ کبھی اختیار نہیں کی گئی تو لوگوں کو اجنبی لگے، اس وجہ سے اس کی بہت شر و بست کے ساتھ تفہیم حاصل کر لینی چاہیے، یعنی اس سے مدعا کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ قرآن مجید کس نوعیت کی کتاب ہے اس کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے قرآن کا مخاطب انسان ہے، قرآن مجید لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، قرآن مجید میں دین بیان کیا گیا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت بیان کی ہے۔ اس سے جو تصور آتا ہے وہ تصور یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے کچھ حقائق آئیں گے، وہ ایمانیات سے متعلق ہوں گے، اخلاق سے متعلق ہوں گے، اس میں دین ہوگا، اس میں شریعت ہوگی، کسی ترتیب سے اس کو بیان کر دیا جائے گا۔ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے، یعنی قرآن مجید میں یہ سب چیزیں بیان ہوئی ہیں لیکن اس طرح نہیں بیان ہوئی۔ اللہ کا ایک رسول ہے، وہ اپنی قوم کو مخاطب کر کے اسے خبردار کر رہا ہے، خبردار کرنے کے دوران میں خطبات ارشاد ہو رہے ہیں، اس میں یہ سب چیزیں زیر بحث آ رہی ہیں، لیکن اصلاً وہ کیا ہے؟ اصلاً انذار ہو رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک رسول کی سرگزشت انذار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق معلوم ہے کہ آپ نبوت کے ساتھ رسالت کے منصب پر بھی فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو خلق کی ہدایت کے لیے مبعوث فرماتے ہیں اور اپنی طرف سے وحی و الہام کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کرتے ہیں، انہیں نبی کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اسکیم دنیا میں جاری کر رکھی ہے وہ یہ کہ انسانوں کی فطرت میں ہدایت الہام کی، پھر اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک نبیوں کا سلسلہ جاری رہا جو لوگوں کو متنبع کرتے تھے، خبردار کرتے تھے، اور جو پیغام خدا کا ہے پہنچا دیتے تھے۔ لیکن نبی، ہر نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہو، یعنی رسالت ایک برتر منصب ہے، نبوت عام ہے اور رسالت خاص ہے، لیکن ہر نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہو۔ رسالت ایک خاص منصب ہے جو نبیوں میں سے چند ہی کو حاصل ہوا ہے۔ وہ روایت اگر صحیح ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کے قریب نبی بھیجے، جن میں 313 یا 14 رسول تھے، یعنی وہ ہستیاں جو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کی گئیں، ان میں سے چند کو یہ منصب بھی حاصل تھا کہ وہ رسول بنا کر بھیجے گئے، یعنی اپنی قوم کا فیصلہ کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ قرآن میں اس کی تفصیلات کے مطابق رسول اپنے مخاطبین کے لیے خدا کی عدالت بن کر آتا ہے، یعنی وہ عدالت جو قیامت میں لگنی ہے، جس میں خدا کو ماننے والے نہ ماننے والوں کا فیصلہ سنایا جانا ہے، وہ عدالت زمین پر لگتی ہے اور رسول وہ عدالت بن کر آتا ہے۔ قرآن میں اس کی تفصیلات کے مطابق رسول اپنے مخاطبین کے لیے خدا کی عدالت بن کر آتا ہے اور ان کا فیصلہ کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے، یعنی وہ آتا ہے، آ کے خدا کا پیغام پہنچاتا ہے، خبردار کرتا ہے، یہ بتا دیتا ہے کہ میں عدالت بن کے آیا ہوں، میں فیصلہ کر کے جاؤں گا،
اور پھر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، یعنی اسی دنیا میں ہو جاتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ رسولوں کی دعوت میں یہ فیصلہ، یعنی اب یہ فیصلہ ہونا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ عدالت لگی ہوئی ہے، اس میں لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے، ان کی فرد قرارداد جرم ان کے سامنے پڑی جا رہی ہے، اور اس کے بعد ایک دن یہ بتایا جائے گا کہ اب ان میں سے کون ہے جو بری ہو جائے اور وہ کون ہے کہ جس کو پھانسی لٹکا دیا جائے گا، کون ہے جس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، کس کے لیے کیا سزا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ رسولوں کی دعوت میں یہ فیصلہ انذار عام، اتمام حجت اور ہجرت و برات کے مراحل سے گزر کر صادر ہوتا، اور اس طرح صادر ہوتا ہے کہ آسمان کی عدالت زمین پر قائم ہوتی، خدا کی دینونت کا ظہور ہوتا، اور رسول کے مخاطبین کے لیے ایک قیامت صغریٰ برپا ہو جاتی ہے۔ ساری بات کو سمجھ لیجئے، یعنی رسول آیا ہے، خدا کی عدالت بن کر آیا ہے، پہلا کام کیا کرے گا؟ انذار، خبردار کرنے کا کام، اور پہلے مرحلے میں یہ کام چھوٹی چھوٹی مجالس میں انفرادی ملاقاتوں میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی جو صورتیں مرحلہ انذار کی ہیں ان میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب وہ کھلم کھلا اپنی قوم کو پکارے، یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ لاہور شہر میں آئے، آپ نے کچھ لوگوں کے ساتھ ملاقات کی، اس کے اعیان و اکابر کے سامنے بات بیان کی، کچھ مجالس میں جا کے اپنا نقطہ نظر بیان کیا، لیکن پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ آپ نے پورے شہر کو پکارا، تو یہ انذار عام کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ انذار عام کے مرحلے کے بعد پھر اتمام حجت کا مرحلہ آتا ہے، یعنی آخری بات، ہر لحاظ سے حق واضح کر دیا جاتا ہے، سوالوں کے جوابات دے دیے جاتے ہیں، اور پھر آخری بات کہی جاتی ہے، یعنی اس طریقے سے، اس اسلوب میں کہ جس میں کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ اس کو اتمام حجت کہا جاتا ہے، حجت پوری کر دی، گنجائش نہیں رہ گئی کسی کے پاس کوئی بات کرنے کی۔ اب وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب قوم کو رسول چھوڑتا ہے، یہ ہجرت اور برات ہے۔ برات کا مطلب یہ ہے کہ رسول اعلان کرتا ہے کہ اب میرا اور تمہارا تعلق ختم ہوا، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، میں اب تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ تو ان مراحل کو ذہن نشین کر لیجئے۔ چنانچہ اب البیان میں ہر جگہ یہ دیکھیں گے کہ میں نے کسی مقام پر بھی یہ بحث نہیں کی کہ 2 نبوی میں کیا ہوا، 4 نبوی میں کیا ہوا، 5 نبوی میں کیا ہوا، صورتوں کا نزول کس زمانے میں ہوا ہے۔ ہر جگہ انہی مراحل کے لحاظ سے اس کو بیان کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید پر جب آپ تدبر کرتے ہیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سورہ کس مرحلے کی ہے۔ یعنی کیا وہ پہلا انذار کا مرحلہ ہے جب ابھی بات میں اس نوعیت کا جوش نہیں ہے، وہ بیان کی قوت نہیں ہے، جس میں انذار عام کا انداز نہیں ہے، جس میں قوم کی لیڈرشپ کو اس طرح مخاطب نہیں کیا گیا، بلکہ ایک بات کہی جا رہی ہے اور خبردار کرنے کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے۔ پھر انذار عام کا مرحلہ آئے گا، یعنی جس میں پوری کی پوری قوم کو، پوری کی پوری قوم کی لیڈرشپ کو، اس کے زعماء کو مخاطب کر لیا جائے گا۔ اور پھر وہ وقت آ جائے گا کہ جب یہ معلوم ہوگا کہ اب بات کہنے میں کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی، لیکن آخری درجے میں سمجھانے کا حق ادا کر دیا جائے، تو یہ اتمام حجت کا مرحلہ ہوگا، اور پھر ہجرت کی تیاری شروع ہو جائے گی، یعنی اب رسول قوم کو چھوڑ دے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ مراحل اسی وقت ہوں گے اگر قوم کی طرف سے انکار اور جہود کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، قوم جٹلاتی ہے، اس کی لیڈرشپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اگر قوم قبول کر لے تو پھر وہ ایمان لائے گی، سرفرازی پائے گی، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو ان سب مراحل سے یہ دعوت گزرتی ہے۔ اتمام حجت اور ہجرت و برات کے مراحل سے گزر کر صادر ہوتا ہے، یعنی یہ فیصلہ ہے، اور اس طرح صادر ہوتا ہے کہ آسمان کی عدالت زمین پر قائم ہوتی، یعنی گویا یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ عدالت جو ایک دن آسمان پہ قائم ہونی ہے وہ زمین پر قائم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست بات کر رہے ہیں اپنے رسول کی وساطت سے، حقائق واضح کیے جا رہے ہیں، مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے، پوری کی پوری قوم کٹہرے میں کھڑی ہے، ایمان لانے والوں کو، منافقین کو اور منکرین کو الگ الگ کر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ایک عدالت اپنا فیصلہ سناتی ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا رہے ہیں۔
خدا کی دینونت کا ظہور ہوتا. دینونت جزا و سزا، یعنی وہ جزا و سزا جس کو قیامت تک کے لیے مؤخر کیا گیا اس قوم کے لیے جس کی طرف رسول آتا ہے، وہ جزا و سزا برپا ہو جاتی ہے. اور رسول کے مخاطبین کے لیے ایک قیامت صغریٰ برپا ہو جاتی ہے. یعنی ایک تو قیامت کبریٰ ہے، بڑی قیامت ہے جو سارے انسانوں کے لیے برپا ہونی ہے، اس قوم کے لیے چھوٹے پیمانے پر ایک قیامت برپا ہو جاتی ہے. یہ وہ چیز ہے جو قرآن مجید میں آپ اگر نہیں سمجھ سکے تو آپ اس کی صورتوں کو، اس کے بیان کو، اس کے اسلوب کو، اس کے انداز کو نہیں سمجھ پائیں گے. اس نوعیت کی کتاب ہے. یعنی ایک طرف خدا کا پیغمبر کھڑا ہے، عدالت لگ گئی ہے، جن لوگوں کا فیصلہ سنانا ہے وہ مخاطب کیے جا رہے ہیں. اور وہ مخاطب کون ہیں؟ کبھی منکرین، کبھی منافقین، کبھی جو ایمان لا چکے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں سب نہیں ہوا، مختلف مراحل میں سامنے آتے جا رہے ہیں. ان کو مخاطب کر کے ان کی طرف بات پہنچائی بھی جا رہی ہے، ان کے سوالوں کے جواب بھی دیے جا رہے ہیں، ان کو خدا کا دین بھی بتایا جا رہا ہے، ان کی تطہیر بھی ہو رہی ہے، ان کا تزکیہ بھی ہو رہا ہے، ان کو پاکیزگی کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، اور انہیں بتایا بھی جا رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، یعنی انجام کیا ہونے والا ہے، نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، اس سے انہیں خبردار بھی کیا جا رہا ہے. یہ سارے مراحل جب گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد فیصلہ سامنے آ جاتا ہے. یعنی پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ کیا فیصلہ ہوگا، اور پھر وہ فیصلہ اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو میں نے اس سے تعبیر کیا ہے کہ پھر ایک قیامت صغریٰ برپا ہو جاتی ہے. اس طریقے سے گویا آپ اپنی آنکھوں کے سامنے خدا کا ظہور دیکھتے ہیں. یعنی جب رسول کی بعثت ہوتی ہے تو پھر معاملہ عقلی استدلال کا نہیں رہتا. عقلی استدلال کے مراحل سے گزر کر وہ سب کچھ دکھا دیا جاتا ہے جس پر پورے دین کی دعوت کا مدار ہے. دین کی دعوت ہے کیا؟ کہ لوگوں تمہارا ایک پروردگار ہے، ایک دن تم کو اس کے حضور میں پیش ہونا ہے، اور اس پیشی کے موقع پر تمہیں جواب دہی کرنی ہے، اپنے علم و عمل کی جواب دہی کرنی ہے، اس کا نتیجہ نکلنا ہے. وہ نتیجہ یا جنت کی صورت میں نکلے گا یا جہنم کی صورت میں نکلے گا. یہ جو چیز ہے یہ پوری کی پوری چھوٹے پیمانے پر اس قوم کے لیے آنکھوں سے دکھا دی جاتی ہے کہ رسول آیا، اس نے دعوت دی، پیغام پہنچایا، ہر سوال کا جواب دیا، مطمئن کرنے کی پوری کوشش کی، ہر پہلو سے حجت تمام کی. اس میں پھر بے شمار مراحل ہیں جو آگے چل کے زیر بحث آئیں گے. جب وہ سب گزر گئے تو اب وقت آ گیا کہ فیصلہ سنا دیا جائے. اور پھر وہ فیصلہ سنانے سے پہلے تطہیر ہوتی ہے. یعنی اب آپ نے کسی پر عذاب نازل کرنا ہے، کسی کو سرفرازی دینی ہے، ان کو الگ الگ کر کے کھڑا کر لیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سامنے آ جاتا ہے. تو اس طریقے سے انسان کے لیے اس دینونت کو دیکھنے کے بعد کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جس وقت یہ کسی قوم کے لیے برپا ہوتی ہے تو اس میں ہو سکتا ہے 10 سال لگیں، 20 سال لگیں، یا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اگر دیکھا جائے تو 950 سال لگ گئے. لیکن جب یہ ایک بار برپا ہو جاتی ہے تو پھر جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے کسی تفصیلی انذار کی ضرورت نہیں ہوتی. بس انہوں نے دیکھ لیا، انہیں اگر دعوت پہنچائی جائے گی تو اب حق کو دکھا دیا گیا ہے. جتنا کشف حجاب دنیا میں ممکن تھا وہ ہو گیا ہے. میں نے اس کو تعبیر کیا میزان میں جگہ جگہ کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک سائنسدان اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے اور پھر اپنے مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے لیبارٹری میں اس کا تجربہ کر کے دکھا دیتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے اس قوم کے سامنے یہ دعوت آتی ہے اور اس قوم کو ایک تجربہ گاہ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور جو کچھ قیامت میں ہمارے ساتھ ہونا ہے اس کا تجربہ دنیا میں کر کے دکھا دیا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے. اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے. اس دعوت کی جو تاریخ قرآن میں بیان ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر بالعموم 2 ہی صورتیں پیش آتی ہیں. یعنی اب وہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو اس کے مراحل ہیں، خبردار کیا گیا، پوری قوم کو خبردار کیا گیا، اس کی لیڈرشپ کو خبردار کیا گیا، اس کے اوپر حق ہر لحاظ سے واضح کر دیا گیا، حجت پوری کر دی گئی. پھر پیغمبر نے اس قوم کو چھوڑا اور چھوڑ کر پھر فیصلے کے اعلان کا وقت آ گیا. یعنی اب جو کچھ ہونا تھا ہو گیا. یہ جو مرحلہ آتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک یہ کہ پیغمبر کے ساتھی بھی تعداد میں کم ہوتے ہیں اور اسے کوئی دارالہجرت بھی میسر نہیں ہوتا. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی زیادہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں، چند لوگ. جیسے مثال کے طور پر سیدنا لوط کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ بیوی بھی ایمان نہیں لائی. ایسا بھی ہوتا ہے. اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک اچھی بھلی تعداد ایمان لے آئی.
اور کوئی دارالہجرت بھی میسر آ گیا ہے، تو میں نے یہ لکھا ہے کہ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ پیغمبر کے ساتھی بھی تعداد میں کم ہوتے ہیں اور اسے کوئی دارالہجرت بھی میسر نہیں ہوتا. یعنی اب ہے کیا، 2 4 5 10 لوگ ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی ہے. یعنی کتنے لوگ تھے؟ 950 سال کی دعوت کے بعد، عظیم جد و جہد کے بعد اتنے لوگ تھے کہ ایک بڑی کشتی میں سوار کیے جا سکے. بہت کم تعداد ہے لوگوں کی، اور کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے کہ جہاں پیغمبر اور اس کے ساتھی چھوڑ کے جائیں اور وہاں جا کے اپنا کوئی اجتماعی نظم قائم کر سکیں. دارالہجرت پیغمبروں کے لیے دارالہجرت وہ جگہ ہے کہ جس جگہ وہ اپنا اجتماعی نظم قائم کر سکیں، گویا اپنی ایک حکومت قائم کر سکیں. ایسی کوئی جگہ بھی میسر نہیں ہوئی، جیسے حضرت لوط کو میسر نہیں ہوئی، حضرت صالح کو میسر نہیں ہوئی، حضرت ہود کو میسر نہیں ہوئی، نوح علیہ السلام کو بھی میسر نہیں ہوئی. چند لوگ ہیں ایمان لائے ہیں، اور بس ان چند لوگوں کو اب بچانا ہے اور باقی قوم کا فیصلہ کرنا ہے. یہ صورتحال ایک شکل یہ ہوتی ہے. دوسرے یہ کہ وہ معتدب تعداد میں اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلتا ہے، یعنی کافی بڑی تعداد ایمان لے آتی ہے، اچھی خاصی تعداد ایمان لے آتی ہے، اور اس کے نکلنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کسی سرزمین میں اس کے لیے آزادی اور تمکن کے ساتھ رہنے بسنے کا سامان کر دیتے ہیں. یعنی کیا ہوا؟ دونوں کام ہو گئے. ایمان لانے والوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے اور کوئی دارالہجرت بھی مل گیا ہے. یہ معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جب یہ مرحلہ آیا، یعنی انذار بھی ہوا، انذار عام بھی ہوا، اتمام حجت بھی ہوا، اب ہجرت قریب آ رہی ہے، چھوڑنا ہے قوم کو. تو کیا کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے جا کر مختلف قبیلوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا اور یہ کہا کیا تم میں سے کوئی مجھے دارالہجرت میسر کر سکتا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلوں اور وہاں میں آ جاؤں اور اس کو مستقر بنا کر پھر میں اپنی قوم کا فیصلہ کروں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں نے انکار کر دیا. یعنی کوئی قبیلہ بھی اس کو پیشکش کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ یثرب کی بستی کے لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا، ان کے رؤسائے قبائل نے اس دعوت کو قبول کر لیا، اور پھر انہوں نے دعوت دی کہ آپ آ جائیے. گویا دارالہجرت میسر آ گیا. یثرب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دارالہجرت میسر آ گیا تو دوسری صورت پیدا ہو گئی. یعنی ساتھی بھی معقول تعداد میں ہیں اور ایک دارالہجرت بھی مل گیا ہے جہاں آپ اپنا نظم قائم کر سکتے ہیں. اس کو آپ اپنے ملک میں یوں سمجھ لیجئے کہ دعوت برپا ہوئی، خدا کے پیغمبر نے انذار کیا، ہر لحاظ سے حجت پوری کر دی، اور اس کے بعد قبائلی علاقے سے لوگ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیے اور یہاں آ کے اپنا ایک نظم قائم کر لیجیے. یہ صورت پیدا ہو گئی. کم و بیش یہی صورت یثرب کے لوگوں کی دعوت کے نتیجے میں پیدا ہوئی. یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی پہلی ہو جائے یا دوسری، ان دونوں ہی صورتوں میں رسولوں سے متعلق خدا کی وہ سنت لازماً روبہ عمل ہو جاتی ہے جو قرآن میں اس طرح بیان ہوئی ہے. یعنی اب رسولوں کے بارے میں خدا کا ایک خاص قانون ہے، وہی جزا و سزا کا قانون، دنیا میں دینونت برپا کر دینے کا قانون، دنیا میں ایک قیامت برپا کر دینے کا قانون. یہ سنت روبہ عمل ہو جاتی ہے. سنت کا مطلب ہے اللہ کا طریقہ. اس کو قرآن نے سورہ یونس میں بیان کیا ہے 47ویں آیت میں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے. یعنی حضرت ابراہیم سے پہلے ہر قوم کی طرف ایک رسول بھیجا گیا. حضرت ابراہیم خود بھی رسالت کے منصب پر فائز تھے. پھر بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ رسول کی حیثیت سے آئے، حضرت مسیح رسول کی حیثیت سے آئے، اور پھر آخری رسول کی حیثیت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے. پھر جب کسی قوم کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے. قرآن کے الفاظ یہ ہیں قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. یعنی جب کسی قوم کی طرف اس کا رسول آ جاتا ہے تو پھر پورے انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ چکایا جاتا ہے اسی دنیا میں، اور اس کے لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا. یعنی پورے انصاف کے ساتھ جیسے قیامت میں فیصلہ ہونا ہے اسی طریقے سے مخاطب قوم کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے. یعنی عذاب کے مستحقین پر عذاب نازل ہو جاتا ہے اور جن کو سرفرازی حاصل ہونی ہے ان کے لیے سرفرازی کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اس کو ہم جاری رکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں
اس کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم البیان کے مقدمے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں یہ چیز واضح کی گئی کہ جب اللہ کے رسول مبعوث ہوتے ہیں تو مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد ان کی قوم کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ 2 صورتوں میں صادر ہوتا ہے۔ یعنی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ رسول کے ساتھی کم تعداد میں ہیں، کوئی دارالہجرت بھی میسر نہیں ہوا۔ دوسری صورت یہ کہ اس کے ساتھی بھی معتدل تعداد میں ہیں اور کوئی دارالہجرت بھی میسر ہو گیا ہے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ پہلی صورت میں، یعنی پہلی صورت کون سی ہے؟ جس میں ساتھی بھی کم تعداد میں ہے، کوئی دارالہجرت بھی نہیں میسر ہوا۔ جیسے سیدنا لوط علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ بیوی بھی ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پہلی صورت میں رسول کے قوم کو چھوڑ دینے کے بعد، یعنی ہجرت ہوتی ہے، رسول اپنی قوم سے نکل جاتا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کو قرآن میں ملیں گی، جس میں یہ بتایا جائے گا کہ کس رسول نے اپنی قوم کو کس وقت کس طرح چھوڑا۔ رسول کے قوم کو چھوڑ دینے کے بعد یہ فیصلہ اس طرح صادر ہوتا ہے کہ آسمان کی فوجیں نازل ہوتی ہیں۔ رسول اپنے چند ساتھیوں کو لے کر بستی سے نکل جاتا ہے، اور اس کے نکلنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کی فوجیں زمین پر آ گئی۔ خدا کے جنود قاہرہ نے حملہ کر دیا ہے اس پوری بستی پر۔ صاف و حاسب کا طوفان اٹھتا۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جس کو آپ سائیکلون کہتے ہیں، یعنی جس میں تیز آندھی چلتی ہے اور پھر وہ سب کچھ اٹھا کے پھینک دیتی ہے۔ اس کی تصویریں کھینچی ہیں قرآن مجید نے کہ کیسے ہوا یہ۔ صاف و حاسب کا طوفان اٹھتا، یعنی جو کنکر پتھر اٹھا کے پھینکنے والی ہوائیں ہیں ان کو صاف و حاسب کہا جاتا ہے۔ اور ابر و باد کے لشکر، بادل امڑ آتے ہیں، آسمان برس پڑتا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہواؤں کے عجائب تصرفات سے ایک غیر معمولی نوعیت کی جنگ چھڑ گئی ہے، جس میں اب اس بستی میں کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ ابر و باد کے لشکر قوم پر اس طرح حملہ آور ہو جاتے ہیں، یعنی ہوا اور بادل، یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری بستی کو تلپٹ کر دینے کے لیے امٹ پڑے کہ رسول کے مخالفین میں سے کوئی بھی زمین پر باقی نہیں رہتا۔ یہ آگے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید اس کی کیسی تصویریں کھینچتا ہے۔ اس کا سب سے پہلا ظہور تو سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد ہوا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہوا ہے۔ ان کو ایک کشتی بنانے کے لیے کہہ دیا گیا، حجت پوری ہو گئی، قوم کے فیصلے کا وقت آ گیا۔ قوم کے سردار اور اعیان و اکابر مذاق اڑاتے ہوئے پاس سے گزرتے ہیں، وہ خاموشی سے کشتی بنا رہے ہیں، چونکہ اتنے بڑے پیمانے پر طوفان آنے والا ہے کہ اب کوئی جگہ نہیں ہے جہاں رسول اور اس کے ساتھیوں کو نکال کے لے جایا جا سکے۔ تو ایک کشتی بنانے کا حکم دے دیا گیا، اور پھر اہل ایمان سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ اس میں سوار ہو گئے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو حکم دیا کہ اپنا پانی پھینک دو، اور زمین سے کہا اپنا پانی اگل دو، اور ہم نے ایک جگہ مقرر کر دی تھی، وہاں جا کے پانی کھڑا ہو گیا۔ یعنی اس طریقے سے یہ فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید نے ایک مقام پر یہ تصویر ہمارے سامنے رکھی ہے کہ کس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا، اور وہ بھی دست بدعا ہوتے ہیں، لیکن ایک موج اٹھتی ہے اور اس کو ہی بہا لے جاتی ہے۔ یعنی اس طریقے سے پوری کی پوری قوم
برباد کر دی جاتی ہے، زمین پر کوئی بھی باقی نہیں رہتا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح، قوم لوط، قوم صالح، قوم شعیب اور اس طرح کی بعض دوسری قوموں کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا۔ چنانچہ قرآن مجید ان قوموں کی سرگزشت سناتا ہے، جگہ جگہ سناتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ان کے پیغمبروں نے کیا بات آ کر کہی، کس طرح انذار کیا، کیسے انذار عام ہوا، کس طرح اتمام حجت ہوا، پھر کس طریقے سے فیصلہ سنایا گیا، آخری الٹیمیٹم کیسے دیا گیا۔ کسی قوم سے کہا گیا 2 دن 3 دن، کسی کے لیے اونٹنی نامزد کر دی گئی، اور پھر جیسے ہی پیغمبر اور اس کے ساتھی باہر نکلے تو یہ معلوم ہوا کہ زمین و آسمان سب کے سب ایک بستی پر ٹوٹ پڑے۔ یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اس سے مستثنا صرف بنی اسرائیل رہے، جن کے اصلاً توحید سے وابستہ ہونے کی وجہ سے سیدنا مسیح علیہ السلام کے ان کو چھوڑنے کے بعد ان کی ہلاکت کے بجائے ہمیشہ کے لیے مغلوبیت کا عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے لیے ایک رعایت رکھی ہے جو اصلاً خدا کی ماننے والی قومیں ہیں، توحید پر ان کا ایمان ہے، لیکن پیغمبر کے انذار کے بعد آمادہ سرکشی ہو گئی۔ ان کی سب سے نمایاں مثال بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل کا معاملہ عام اقوام کا نہیں ہے، یعنی بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مرحلے میں، پہلا مرحلہ تو وہ ہے کہ جس میں ہر قوم کی طرف اللہ کے رسول آئے، دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد کو منتخب کیا کہ اب یہ پوری کی پوری ذریت ابراہیم، دوسرے لفظوں میں کہیے ایک پوری قوم اس کے لیے تیار کی گئی کہ یہ نبوت کا فریضہ انجام دے۔ یہ وہ خصوصی منصب ہے جو بنی اسرائیل کو حاصل ہوا۔ تو اس منصب پر فائز ہونے اور توحید سے وابستہ ہونے، کیونکہ یہ قرآن نے ضمانت دے دی ہے کہ جس طرح یہاں کے عذاب میں توحید زندگی کی ضمانت بن جاتی ہے، بالکل اسی طرح قیامت میں بھی یہ فرمایا ہے نا کہ میں سارے جرائم کو معاف کر سکتا ہوں اپنے اصول قانون کے مطابق، لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ تو وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے۔ یہ چونکہ توحید سے وابستہ تھے، اس کے ماننے والے تھے، اب غلطیاں کر رہے تھے، شرک کا ارتکاب بھی کر رہے تھے، لیکن اصلاً اسی مقام پر کھڑے تھے کہ اللہ ایک ہے اور ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ جو جرائم کر رہے تھے ان پر جب متنبع کیا گیا، اور خاص طور پر سیدنا مسیح علیہ السلام نے متنبع کیا اور ان پر آخری حجت تمام کی اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو پھر عذاب کا فیصلہ کیا گیا۔ ان کے لیے سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد جب عذاب کا فیصلہ کیا گیا تو ان کی خصوصی حیثیت بھی پیش نظر ہے اور توحید سے ان کی وابستگی بھی پیش نظر ہے۔ دونوں کو سامنے رکھ کے ان کو زمین سے مٹا نہیں دیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کو ان پر غلبہ عطا فرما دیا ہے، یعنی یہ ان کے محکوم ہو کر رہیں گے۔ تو گویا جو اللہ کا فیصلہ صادر ہوتا ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں مجرم کو سزائے موت اور فلاں کو عمر قید، تو ان کے لیے عمر قید کی سزا ہوئی ہے، یعنی ان کو محکوم اور مغلوب کر کے قیامت تک باقی رکھا جا رہا ہے۔ اور اس طرح گویا خدا کی دینونت اور خدا کے فیصلے کا یہ زندہ نمونہ ہے۔ اس کی تفصیلات پر ہم آگے بحث کریں گے، کیونکہ یہ سورہ بقرہ میں زیر بحث آ رہی ہے۔ یہ ایک صورت ہے، پہلی صورت یہ ہوتی ہے۔ دوسری صورت میں عذاب کا یہ فیصلہ رسول اور اس کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے نافذ کیا جاتا ہے، یعنی اب رسول کے ساتھی بھی اچھی تعداد میں ہیں اور ان کو کوئی دارالہجرت بھی میسر آ گیا ہے، جہاں ان کا باقاعدہ ایک نظم قائم ہو گیا ہے، جس کو آپ جدید اصطلاح میں حکومت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ اب تمہاری تلواروں کے ذریعے سے وہ عذاب آئے گا جو طوفانوں سے پہلے آیا کرتا تھا۔ اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، یعنی اللہ کے فرشتوں کے ہاتھ سے جو عذاب آتا تھا اب وہ اہل ایمان کے ہاتھ سے آئے گا۔ اس صورت میں قوم کو کچھ مزید مہلت مل جاتی ہے۔ رسول اس عرصے میں دارالہجرت کے مخاطبین پر اتمام حجت بھی کرتا ہے۔ اب دارالہجرت میں جہاں آ گئے ہیں وہاں بھی کچھ لوگ ہوں گے، تو اتمام حجت کا ایک دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ یثرب میں ہوا، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم قریش مکہ پر اتمام حجت کیا، ہجرت کی، یثرب میں آئے، اور پھر یہاں یہود آباد تھے، اوس و خزرج کے قبائل آباد تھے، ان پر اتمام حجت شروع ہو گیا۔
اپنے اوپر ایمان لانے والوں کی تربیت اور تطہیر و تزکیہ کے بعد انہیں اس معرکہ حق و باطل کے لیے منظم بھی کرتا ہے. یعنی اب چونکہ عذاب فرشتے نہیں لائیں گے، اب سائیکلونی طوفان نہیں اٹھے گا، اب پانی کو حکم نہیں دیا جائے گا کہ وہ نکلے اور آسمان اپنا پانی اگل دے اور زمین اپنا پانی اگل دے اور ایک پوری قوم غرقاب کر دی جائے. اب ان لوگوں کے ہاتھ سے عذاب یا سزا کا نفاذ ہونا ہے. تو اس وجہ سے اب کیا ہے کہ ان کی تربیت کی جائے، ان کا تطہیر تزکیہ کیا جائے، ان کو پہلے تیار کیا جائے. تطہیر و تزکیہ کا مطلب ہے یعنی کھوٹ دور کر کے پاکیزہ انسان بنایا جائے، اور پھر ایک حق و باطل کا مارکہ برپا ہونا ہے. یعنی ایک طرف حق ہے، دوسری جانب باطل ہے. اور دارالہجرت میں اپنا اقتدار بھی اس قدر مستحکم کر لیتا ہے. یعنی اب یہ بھی ضروری ہے کہ چونکہ انسانوں کے ذریعے سے یہ معاملہ ہونا ہے تو وہاں پر حکومت مستحکم ہو جائے. یعنی ایسا نہ ہو کہ جس گروہ کے ذریعے سے اقدام کیا جا رہا ہے اس کا اپنا مرکز خطرے میں پڑ جائے تو اس کو محکم کر لیا جاتا ہے کہ اس کی مدد سے وہ منکرین کے استیصال اور اہل حق کی سرفرازی کا یہ مارکہ سر کر سکے. یعنی اب منکرین کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے. استیصال کا مطلب یہ ہے، اور اہل حق کو سرفرازی حاصل ہونی ہے. خدا کا فیصلہ یہ صادر ہونا ہے کہ یہ چھوٹا سا گروہ اب زمین کی حکومت حاصل کرے گا اور دوسرے گروہ کو ان کا مغلوب و محکوم ہو کر رہنا ہے یا زمین سے مٹا دیا جانا ہے. یہ ہونا ہے. تو یہ ایک بڑا مارکہ ہے. اب اس کو سر کرنے کے لیے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہی دوسری صورت پیدا ہوئی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں وہ پہلی صورت نہیں ہوئی کہ حضور ہجرت کر کے نکلتے، غار ثور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کے بیٹھتے اور آسمان کی فوجیں اترتی اور مکے کو تباہ کر دیا جاتا. یہ نہیں ہوا، بلکہ چونکہ آپ کے ساتھی بھی معتدب تعداد میں تھے، آپ کو دارالہجرت بھی میسر آ گیا تھا، تو اب یہ دوسری صورت پیدا ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہی دوسری صورت پیدا ہوئی. چنانچہ آپ کی طرف سے انذار عام، اتمام حجت، ہجرت و برات اور اپنے مخاطبین کے لیے جزا و سزا کی یہ سرگزشت ہی قرآن کا موضوع ہے. یعنی اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انذار ہو رہا ہے، انذار عام ہو رہا ہے، اتمام حجت کا مرحلہ آ گیا ہے، ہجرت کا موقع آ گیا ہے، قوم کو چھوڑنا ہے اب، اور پھر مخاطبین کے لیے فیصلہ سنایا جا رہا ہے، جزا و سزا برپا ہو رہی ہے. تو یہ سارے مراحل ذہن نشین کر لیجئے. یعنی انذار، خبردار کرنے کا عمل شروع ہو گیا. 2-3 سال اگر تاریخ کو آپ پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی صورت رہی. انذار عام کا مرحلہ شروع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب آپ اٹھیے اور اپنی پوری قوم کو، اس کے سرداروں کو کھلم کھلا مخاطب کیجیے، علانیہ دعوت دیجیے، میدان میں کھڑے ہو جائیے اور اب بتائیے ان کو کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. اس کے بعد پھر ظاہر بحث تمیز شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے پیغمبر کو طرح طرح کے اسالیب میں اپنی دعوت دیتے ہیں. وہ لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے، پھر ان کے سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں، ان کے عذرات کا کلا کما کیا جاتا ہے. تو ایک گویا اتمام حجت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں کہ ہجرت و برات کا موقع آتے ہیں. اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ رسول کو چھوڑ دینا ہے. یہ بھی کوئی 2-3 سال یہ مرحلہ جاری رہا ہے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں. اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر جب دارالہجرت میں میسر ہوا تو اب گویا مخاطبین کے لیے جزا و سزا کا فیصلہ ہو رہا ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے سزا دینے کا عمل بھی شروع کر دیا ہے اور جزا دینے کا عمل بھی شروع کر دیا. یہاں تک کہ پھر 10 سال کے عرصے میں یہ سارا عمل بھی پایہ تکمیل کو پہنچ گیا. یہ جو ساری سرگزشت ہے، یعنی انذار ہونا ہے، انذار عام ہونا ہے، مخاطبین پر حجت تمام ہونی ہے، ہجرت اور برات کا مرحلہ آنا ہے، یہ جو سب کچھ ہے یہ ایک سرگزشت ہے، یہ ایک کہانی ہے. یہ قرآن کا موضوع ہے. یعنی قرآن مجید اصل میں یہ کہانی آپ کو سنا رہا ہے. پوری کی پوری داستان جیسے ہوئی ہے ویسے کی ویسے محفوظ کر دی گئی ہے. اس کی ہر سورہ اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ کسی سورہ میں توحید بیان ہونی ہے، کسی میں آخرت بیان ہونی ہے، کسی میں قانون بیان ہونا ہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ عمل ہونا ہے اور اس کے خطبات ہیں جو نازل ہو رہے ہیں. اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہے اور اس کے تمام ابواب اسی لحاظ سے مرتب کیے گئے ہیں. یعنی اب جب ترتیب دیا گیا قرآن مجید کو، اور جس طرح کہ آگے معلوم ہوگا کہ 7 ابواب میں تقسیم کر کے صورتیں مرتب کی گئی، تو ترتیب میں بھی یہی چیز ملحوظ رکھی گئی. یعنی انہی مراحل کے لحاظ سے صورتوں کو مرتب کر دیا گیا.
تو یہ سمجھ لینا چاہیے بہت اچھی طرح سے، اس سے ترتیب کی حکمت بھی واضح ہو جائے گی۔ اس ترتیب کی نوعیت، یعنی یہ جو قرآن مجید کو اب ترتیب دیا گیا ہے، تو اس کے اندر جو فلسفہ کار فرما ہے وہ وہی ہے کہ پیغمبر کی سرگزشت کے مراحل کے لحاظ سے ترتیب دے دیا گیا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ آپ نے رخت سفر باندھا، آپ سامان اٹھا کر باہر نکلے، آپ نے کسی بس یا کسی ٹرین کا انتخاب کیا، آپ ایئرپورٹ پر پہنچے، تو یہ مراحل ہیں نا، تو ان مراحل کے لحاظ سے یہ آپ کے سفر کے مراحل ہیں، پیغمبر کی دعوت کے مراحل، یعنی انذار عام، اتمام حجت، ہجرت و برات، جزا و سزا، یہ جو مراحل ہیں ان مراحل کا ہی لحاظ رکھ کے قرآن کو ترتیب دے دیا گیا، کیونکہ وہ صورتیں اتری اس کے لحاظ سے۔ اس ترتیب کی نوعیت بالاجمال یہ ہے کہ قرآن کی تمام صورتیں آپس میں توام بنا کر، یعنی اب قرآن مجید کی جو صورتیں مختلف مراحل میں اتریں تو کیا کیا گیا، ان تمام صورتوں کو جو 114 کی تعداد میں ہیں ان کو سامنے رکھا گیا، اور پھر ان میں سے سب صورتوں کو توام بنا دیا گیا، جوڑے پیز کی شکل۔ یعنی صورتیں کچھ اپنے مضمون کے لحاظ سے ایسی ہیں کہ ایک سورہ سے بات شروع ہوتی ہے، دوسری میں پایہ تکمیل کو پہنچ جاتی ہے، ایک سے تمہید اٹھائی جاتی ہے، دوسرے میں نتائج سامنے آ جاتے ہیں، ایک میں ایک پہلو کو لیا جاتا ہے، دوسرے میں دوسرے پہلو کو لے لیا جاتا ہے۔ تو کیا کیا گیا، توام بنا کر، جوڑے بنا کر 7 ابواب کی صورت میں جمع کر دی، یعنی 114 صورتوں کو لیا گیا، ان کو توام بنا کے، جوڑے بنا کے، پیرس کی شکل دے کے مرتب کیا گیا۔ پھر کیا کیا گیا، پھر یہ کیا گیا کہ اب 7 ابواب میں تقسیم کر دیا گیا، یعنی وہی مراحل سامنے رکھے گئے، اور ایک باب میں وہ ایک طریقے سے پایہ تکمیل کو پہنچ گئے، دوسرے میں دوسرے طریقے سے، تیسرے میں تیسرے طریقے سے، اس طرح ان کو مرتب کر دیا گیا۔ یعنی ہر سورہ اپنے مضمون کے لحاظ سے اپنا ایک جوڑا اور مثنیٰ رکھتی ہے، اور دونوں میں اسی طرح کی مناسبت ہے جس طرح کی مناسبت زوجین میں ہوتی ہے، یعنی جیسے مرد و عورت ہیں، بالکل اسی طریقے سے اپنے مضمون کے لحاظ سے ہر سورہ کا ایک جوڑا ہوتا ہے یا اس کا ایک مثنیٰ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ چھوٹی صورتوں میں دیکھیں نا، یہ سورہ، سمجھنے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں، سورہ فلق، سورہ ناس، تو کیا ہے، یعنی ایک سورہ میں اور دوسری سورہ میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک جوڑے کی سی مناسبت ہے۔ بالکل یہی شکل آپ کو قرآن مجید کی کم و بیش ساری صورتوں میں نظر آئے گی، جس طرح کی مناسبت زوجین میں ہوتی ہے۔ اس سے مستثنا چند صورتیں ہیں، یعنی حسن ترتیب کو قائم رکھنے کے لیے کچھ صورتیں اس سے مستثنا بھی ہیں، جن میں سے فاتحہ پورے قرآن کے لیے بمنزلہ دیباچہ ہے، یعنی قرآن مجید کی سب صورتیں توام ہیں کم و بیش، لیکن سورہ فاتحہ مثال کے طور پر پورے باب کے لیے ایک دیباچے کی حیثیت رکھتی ہے، اور قرآن کے لیے، جن میں سے فاتحہ پورے قرآن کے لیے بمنزلہ دیباچہ، اور باقی تتمہ و تکملہ یا خاتمہ باب کے طور پر آئی ہے۔ یعنی جس طرح سورہ فاتحہ ایک دیباچے کے طور پر الگ ہے، اور آگے پھر 4 صورتیں ہیں جن میں سے بقرہ، آل عمران توام، اسی طرح نساء اور مائدہ توام، یعنی جوڑے آگے 2 ہیں، 4 صورتوں میں 2 جوڑے بنا دیے گئے ہیں، اور شروع میں ایک سورہ منفرد ہے، سورہ فاتحہ، اس لیے کہ قرآن شروع ہو رہا ہے تو اس کا ایک دیباچہ ہے، اس کی ایک ابتدا ہے جس سے وہ شروع کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو باقی صورتیں آپ کو منفرد نظر آئیں گی، ان میں کیا ہوتا ہے، ان میں یہ ہوتا ہے کہ جوڑا جوڑا صورتیں چلی آ رہی ہیں 2 کر کے، اور آخر میں کوئی ایک سورہ ہوگی جو تتمے اور تکملے کی حیثیت اختیار کر لے گی، گویا مضمون اپنے خاتمے پر پہنچ گیا ہے اور وہ خاتمے کی سورہ ہے۔ یہ طریقہ ہے، جس طرح یہ ابتدا کی سورہ ہے تو بعض جگہوں پر خاتمے کی صورتیں بھی۔ پھر کیا کیا گیا، پھر 7 مجموعوں کی صورت میں جنہیں ہم نے ابواب سے تعبیر کیا ہے، یہ صورتیں قرآن میں مرتب کر دی گئی ہیں، یعنی تمام صورتیں جوڑا جوڑا ہیں، ان میں سے کبھی ابتدا میں ایک منفرد سورہ ہوتی ہے، کبھی خاتمے پر ایک منفرد سورہ ہوتی ہے، اور ان تمام صورتوں کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ اس کے 7 گروپ بن گئے ہیں، 7 ابواب بن گئے ہیں۔ یہ صورتیں قرآن میں مرتب کر دی گئی ہیں۔ قرآن سے متعلق یہ حقیقت سورہ ہجر میں اس طرح بیان ہوئی ہے، یعنی قرآن مجید نے اپنے اس ترتیب کو خود بیان کر دیا ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، یہ سورہ ہجر کی 87 آیت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور ہم نے اے پیغمبر تم کو 7 مثانی دیے ہیں، یعنی یہ قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ مثانی کا مطلب ہے جوڑے، تو فرمایا ہم نے تم کو 7 مثانی دیے ہیں، وہ 7 ابواب ہیں، اور ان میں صورتیں جوڑا جوڑا ہیں،
اور پھر بتایا کہ یہ 7 مثانی یعنی 7 ابواب جن میں جوڑا جوڑا صورتیں ہیں، یہ مل کے پورا قرآن عظیم بن جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے خود اپنی ترتیب کا راز کھول دیا اور یہ بتایا ہے کہ اس کی نوعیت یہ ہے۔ قرآن کے ان 7 ابواب میں سے ہر باب ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہونا بھی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکے سے ابتدا ہوئی ہے، مدینے میں اختتام ہوا ہے۔ تو اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ابتدا مکی صورتوں سے ہوگی اور خاتمہ مدنی صورتوں پر ہوگا۔ تو ہر باب میں یہی ترتیب ہے، یعنی ابتدا میں ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتیں ہوں گی اور پھر خاتمے پر ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتیں ہوں گی۔ اب دیکھیے کہ یہ 7 باب کیسے ترتیب دیے گئے ہیں۔ پہلا باب فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور مائدہ پر ختم ہوتا ہے، یعنی 5 صورتیں ہیں پہلے باب میں۔ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، مائدہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں فاتحہ مکی اور باقی 4 مدنی ہیں، یعنی وہی چیز ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے شروع ہوگا، ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ختم ہو جائے گا۔ تو پہلے باب میں یہ ہے کہ ایک ہی سورہ مکی ہے اور اس کے بعد 4 مدنی صورتیں ہیں، اور اس طرح یہ پورا باب وجود میں آ گیا ہے۔ دوسرا باب انعام اور اعراف 2 مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور 2 مدنی صورتوں انفال اور توبہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح اس میں 5 صورتیں اس میں صورتیں 4 ہیں، اور ان میں سے کیا کیا گیا ہے؟ 2 مدنی صورتوں کا ایک جوڑا، 2 مکی صورتوں کا ایک جوڑا، یعنی مکی صورتیں ہیں 2، وہ کون سی ہیں؟ انعام اور اعراف۔ مدنی صورتیں انفال اور توبہ۔ تو وہ شروع ہو رہا ہے انعام سے، پہلے انعام اور اعراف 2 مکی صورتیں آئیں اور پھر آگے انفال اور توبہ 2 مدنی صورتیں آگئیں۔ تیسرے باب میں یونس سے مومنون تک پہلے 14 صورتیں مکی ہیں اور آخر میں ایک سورہ نور ہے جو مدنی ہے، یعنی پوری کی پوری باب کی صورتیں مکی ہیں، آخر میں ایک سورہ ہے مدنی۔ بالکل وہی صورت ہے جو پہلے باب میں ہے، یعنی وہاں ایک سورہ مکی ہے اور 4 مدنی ہے، اور یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ یونس سے مومنون تک 14 صورتیں مکی ہیں اور آخر میں ایک سورہ نور مدنی ہے۔ چوتھا باب فرقان سے شروع ہوتا ہے، احزاب پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں پہلی 8 صورتیں مکی اور آخر میں ایک یعنی احزاب مدنی ہے، یعنی اس میں بھی بالکل وہی چیز ہے جو تیسرے میں ہے۔ تیسرے میں بھی سب صورتیں مکی ہیں، آخر میں ایک سورہ مدنی۔ اس میں بھی سب صورتیں مکی ہیں، آخر میں ایک سورہ یعنی سورہ احزاب مدنی۔ اور یہ دیکھیے کہ نور اور احزاب بالکل اسی طریقے سے تتمہ اور تکملہ بن جاتی ہیں جیسے سورہ فاتحہ دباچہ ہے، تو وہ بھی منفرد، یہ بھی منفرد۔ 5واں باب سبا سے شروع ہوتا ہے، حجرات پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں 13 صورتیں مکی اور آخر میں 3 مدنی، یعنی اس کی ترتیب یہ ہے۔ اور 6واں باب کاف سے شروع ہو کر تحریم پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں 7 مکی اور اس کے بعد 10 مدنی ہے، یعنی 7 صورتیں مکی ہیں اور پھر آخر میں 10 مدنی ہیں۔ اور 7واں باب ملک سے شروع ہو کر ناس پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں آخری 2 یعنی معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو معوذتین کہا جاتا ہے، یہ مدنی اور باقی سب مکی، اس کی نوعیت یہ ہے۔ ان میں سے ہر باب کا ایک موضوع ہے، یعنی یہ 7 جو ابواب ہیں یہ تو اس میں صورتیں کس ترتیب سے رکھی گئی ہیں وہ بیان ہو گیا۔ اب یہ کہ ان میں سے ہر باب کا پھر ایک موضوع بھی ہے۔ اب اس کو دیکھیے کیا ہے۔ پہلے باب کا موضوع یہود و نصارہ پر اتمام حجت، یعنی یہاں قریش مخاطب نہیں ہے، پہلے باب میں مخاطب اصل میں یہود و نصارہ ہے اور ان پر اللہ کی حجت تمام ہوئی ہے۔ یہ لوگ ہیں کہ جو مدینہ میں آ کر مخاطب ہو گئے ہیں، ان کی جگہ ایک نئی امت کی تاسیس، یعنی یہود و نصارہ چونکہ پہلے خدا کی منتخب امت ہے، ان کی طرف نبوت آئی ہے، وہی حاملین شریعت ہیں، ان کی جگہ پر اب ایک نئی امت اٹھائی جا رہی ہے، یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا کردار ختم ہوا اور ایک نئی امت اب سامنے آ رہی ہے۔ وہ جو نئی امت سامنے آ رہی ہے پھر اس باب میں کیا ہوتا ہے، یعنی دیکھیے اتمام حجت ہوا، ایک نئی امت بننا شروع ہو گئی اور اس نئی امت کا تزکیہ و تطہیر شروع ہو گیا، یعنی اب اس امت کو ایک پاکیزہ امت بنانا ہے، اس کو منافقت سے پاک کرنا ہے، اس کو منکرین سے الگ کرنا ہے، اس کے لیے سرفرازی کا فیصلہ ہونا ہے، اور پھر آخر میں اس کے ساتھ خدا کا آخری عہد و پیمان ہے کہ اب تمہیں دنیا کے اندر میرا پیغام پہنچانا ہے، تو آخری عہد اللہ تعالیٰ نے پھر اس امت سے لیا ہے۔ یہ پہلا باب ہے۔ دوسرے باب میں
مشرکین عرب پر، یعنی دیکھیے پہلے باب میں مخاطب کون ہے؟ یہود و نصارہ، اس میں مخاطب کون ہے؟ مشرکین عرب، یعنی قریش مکہ اور دوسرے مشرکین۔ دوسرے باب میں مشرکین عرب پر اتمام حجت، مسلمانوں کے تزکیہ و تطہیر اور خدا کی آخری دینونت کا بیان ہے۔ یہ دوسرا باب کیسے ہوتا ہے؟ اس میں مشرکین عرب پر اللہ کی حجت تمام ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کا وہی تزکیہ و تطہیر، یعنی انہیں پاکیزہ بنانے کا عمل، انہیں دوسروں سے الگ کرنے کا عمل۔ یہ تزکیہ و تطہیر میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ان کے اخلاق و کردار کی پاکیزگی، ان کو خدا کی شریعت کا حامل بنانا، یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے، اور اس وقت جو مختلف گروہ موجود ہیں ان میں سے ان کو الگ کر لینا، کیونکہ اب اللہ کا فیصلہ ہونا ہے۔ جیسے کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کو اٹھا کر کشتی میں ڈال لیا، الگ کر دیا ان کو، تو یہ تطہیر کا لفظ دونوں پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے، مسلمانوں کے تزکیہ و تطہیر اور خدا کی آخری دینونت کا بیان ہے۔ دینونت جزا و سزا، یعنی یہ آخری دینونت ہے، اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے جو قیامت صغریٰ برپا ہوتی رہی ہے وہ آخری مرتبہ برپا ہو رہی ہے، تو پھر یہ دینونت برپا ہو گئی ہے۔ اس باب میں خاتمے پر اس باب کی آخری سورہ اسی وجہ سے سورہ توبہ ہے، خدا کا قہر نازل ہو گیا ہے، خدا کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے، مشرکین عرب کے قتل عام کا حکم دے دیا گیا ہے، اس لیے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ تو یہ اس باب کی ترتیب ہے۔ تیسرے، چوتھے، پانچویں اور چھٹے باب کا موضوع ایک ہی ہے، اور وہ انذار و بشارت اور تزکیہ و تطہیر ہے، یعنی خبردار کرنا ہے اور اہل ایمان کو جنت کی بھی بشارت دینی ہے اور دنیا میں بھی سرفرازی کی بشارت دینی ہے، منکرین کو آخرت میں بھی عذاب سے خبردار کرنا ہے اور دنیا میں جو کچھ اس کے ساتھ ہونے والا ہے اس سے بھی خبردار کرنا ہے۔ تو یہ خبردار کرنا، انذار، اور بشارت، خوشخبری، یہ اس کا موضوع ہے۔ اور ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ اہل ایمان کا تزکیہ و تطہیر ہو رہا ہے۔ ساتویں اور آخری باب کا موضوع قریش کے سرداروں کو انذار قیامت، یعنی اس میں اصلاً مخاطبی قریش کی لیڈرشپ ہے، ان کو انذار قیامت کیا جا رہا ہے، وہ دن آنے والا ہے، وہ گھڑی آنے والی ہے، کائنات کے سارے نظم کو درہم برہم کیا جانے والا ہے، خدا کا فیصلہ ہونے والا ہے، ان پر اتمام حجت، اس کے نتیجے میں انہیں عذاب کی وعید۔ اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، اس دعوت کو قبول نہیں کرو گے تو پھر عذاب سروں پر منڈلا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرزمین عرب میں غلبہ حق کی بشارت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سنائی جا رہی ہے کہ اب آپ کی قوم، یعنی اس وقت تو تنہا کھڑے، کوئی آثار نہیں ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ قریش کی لیڈرشپ یہ اب بربادی کے آخری کنارے پر پہنچ گئی ہے اور آپ کے لیے سرفرازی کا فیصلہ ہونے والا ہے، اس سرزمین کی حکومت آپ کو دی جانے والی ہے۔ اسے ہم مختصر طریقے پر محض انذار و بشارت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، یعنی یہ اس کی تفصیل کر دی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا موضوع بھی اصل میں انذار و بشارت ہے۔ ایک طرف منکرین کو خبردار کر دیا گیا ہے آخری درجے میں کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور دوسری جانب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی جا رہی ہے کہ آپ کو کیا سرفرازی حاصل ہونے والی ہے۔ ان میں سے پہلے باب کو الگ کر لیجئے تو قرآن میں ان کی ترتیب خاتمے سے ابتدا کی طرف ہے۔ اب قرآن نے کیا ہے؟ دو گروہ ہو گئے ہیں، یعنی ایک یہود و نصارہ ہیں، ان پر اتمام حجت ہے اور نتیجہ نکلنا ہے، دوسری طرف مشرکین عرب ہیں، ان پر اتمام حجت ہے اور نتیجہ نکلنا ہے، تو دو گروہ ہیں۔ تو اب کیا یہ گیا ہے کہ پہلے باب کو لے کر اس کو بھی دوسرے باب میں جا کر آخری نتیجے تک پہنچا دیا ہے، اور باقی تمام ابواب کو بھی اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ وہ ترتیب خاتمے سے ابتدا کی طرف بن گئی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آگے چل کر میں اس کی مثال دی ہے کہ جیسے آپ نے ایک احرام بنا دیا، ادھر سے آپ گئے اور چوٹی پر پہنچ گئے، ادھر سے گئے تو چاندی چوٹی پر پہنچ گئے۔ ان میں سے پہلے باب کو الگ کر لیجئے تو قرآن میں ان کی ترتیب خاتمے سے ابتدا کی طرف ہے، چنانچہ ساتواں باب انذار و بشارتی پر مکمل ہو جاتا ہے۔ پیچھے سے دیکھیے، اس کے بعد چھٹے کے بعد پانچویں کے بعد چوتھے اور تیسرے باب میں انذار و بشارت کے ساتھ تزکیہ و تطہیر کا مضمون بھی شامل ہو گیا، یعنی پہلے انذار و بشارت پر بات ختم ہو گئی، پھر اب آگے جو اب باب آئے وہ کون سا ہے؟ چھٹا، پانچواں، چوتھا اور تیسرا، چار اب باب میں انذار و بشارت کے ساتھ کس مضمون کا اضافہ ہوا؟ تزکیہ و تطہیر کے مضمون کا اضافہ ہو گیا۔ پھر دوسرا اور اس سلسلے کا آخری باب ہے، یعنی ادھر سے پہلے کے بعد دوسرا، اور ادھر سے آپ آئے
تو سب ابواب کے بعد آخری باب. تو پھر دوسرا اور اس سلسلے کا آخری باب ہے جس میں پیغمبر کا انذار اپنے منتہا کو پہنچتا ہے، یعنی اب گویا کلمینیشن کو پہنچ گئی بات. لہٰذا اتمام حجت اور تزکیہ و تطہیر کے ساتھ، یعنی اس باب میں بھی اتمام حجت ہوا ہے، اس میں بھی تزکیہ و تطہیر ہوا، لیکن اس میں مخاطبین کے لیے آسمان کی عدالت کا وہ فیصلہ بھی سامنے آ جاتا ہے جسے ہم قیامت سے پہلے خدا کی آخری دینونت سے تعبیر کرتے ہیں. اس باب میں ادھر والوں کے لیے بھی فیصلہ سامنے آ گیا ہے اور ادھر والوں کے لیے بھی خدا کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے. یعنی فیصلہ کیا ہے؟ اہل ایمان کے لیے سرزمین عرب کی بلکہ دنیا کی بادشاہی، اور منکرین کے لیے تباہی، محکومیت اور استیصال، خاتمہ کر دیا گیا ان کا. تو یہ آخری دینونت ہے، آخری جزا و سزا ہے جو دنیا میں برپا ہوئی، اور اب اس کے بعد قیامت کی جزا و سزائی برپا ہوگی. آخری مرتبہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، تو آخری مرتبہ یہ واقعہ، یعنی خدا زمین پر قیامت برپا کرے، یہ آخری مرتبہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا. پہلا باب اس لحاظ سے بالکل الگ ہے کہ مشرکین عرب کے بجائے وہ یہود و نصارہ کے لیے خاص ہے. یعنی پہلے باب کی یہ خصوصیت ہے کہ باقی تمام ابواب مشرکین عرب پر اتمام حجت کر رہے ہیں، وہی رسول اللہ کی قوم ہے اصل میں. اور یہ جو پہلا باب ہے وہ اس لحاظ سے بالکل منفرد ہو جاتا ہے کہ اس کے مخاطب یہود و نصارہ ہیں، ان پر اس میں اتمام حجت کیا گیا ہے. لیکن قرآن کی ابتدا سے دیکھیے تو یہ بھی تزکیہ، یہ بھی اتمام حجت اور تزکیہ و تطہیر کے بعد سورہ توبہ میں دینونت کے مضمون سے بالکل اسی طرح مربوط ہو جاتا ہے جس طرح اوپر کے ابواب اور خاتمے سے ابتدا کی طرف آئیے تو ترتیب سعودی سے مربوط ہو جاتے ہیں. ترتیب سعودی الٹی ترتیب، یعنی ادھر سے نیچے سے اوپر آئیے، ادھر سے آپ اوپر جائیے، تو اوپر جا کے آپ سورہ توبہ میں مل جاتے ہیں کہ وہاں یہود و نصارہ کا بھی فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور مشرکین عرب کو بھی فیصلہ سنا دیا گیا ہے. لہٰذا دوسرا باب گویا ایک ذروہ سنام ہے، یعنی جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے تو سنام اونٹ کے کوہان کو کہتے ہیں اور ذروہ اس کا جو اوپر کا کنارہ ہے. تو لہٰذا دوسرا باب گویا ایک ذروہ سنام ہے جہاں دونوں طرف سے ایک ہی مضمون، محض اس فرق کے ساتھ کہ مخاطبین تبدیل ہو گئے ہیں، اپنے نقطہ کمال تک پہنچتا اور ختم ہو جاتا ہے. یعنی ادھر سے بھی وہی مضمون شروع ہوا اور وہاں جا کے اپنے نقطہ کمال کو پہنچ گیا، ادھر سے بھی وہی مضمون شروع ہوا اور وہاں جا کے اپنے نقطہ کمال کو پہنچ گیا. تو کیا بن گئی؟ بالکل یوں سمجھیے کہ ایک طرح کا پیرامڈ بن گیا، ایک طرح کا کوہان بن گیا. قرآن مجید میں ابواب کی ترتیب اس طرح ہے. اس سے واضح ہے کہ دوسرے باب سے آگے ترتیب نزولی کا طریقہ پہلے باب کے لیے ربط کی اسی ضرورت کے پیش نظر اختیار کیا گیا ہے. یعنی دوسرے باب سے آگے جو ترتیب ہے وہ تبدیل کر دی گئی ہے. وہ ترتیب کیوں تبدیل کی گئی ہے؟ یعنی اس میں مضمون اوپر سے نیچے اترنا شروع ہو گیا ہے، اس لیے کہ اسی طریقے سے اس کو مرتب کر کے یہاں پہنچا دینا. پہلا باب اس ترتیب میں، اب یہ سوال پیدا ہوا کہ پہلے باب کو مقدم کیوں کیا گیا؟ یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جو ابواب آخری ابواب ہیں وہ ادھر سے آتے، اس کے بعد یہ باب آتا اور پھر سورہ توبہ والا باب آ جاتا. تو پہلا باب اس ترتیب میں مقدم اس لیے ہوا ہے کہ حاملین قرآن اب اولاً اسی کے مخاطب ہے. یعنی ایک امت بن گئی ہے، اس امت کو وہی کام کرنا ہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا. تو اس وجہ سے پہلے باب کو مقدم کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ ہماری دعوت، ہماری شریعت، ہمارے پیغام، ہماری ذمہ داری، ہمارے منصب شہادت کے ساتھ اصلاً اس کا تعلق ہے. یعنی جو باقی ابواب ہیں وہ تو نہ ماننے والوں کو مخاطب کر رہے ہیں، ماننے والوں کو کیا کرنا ہے ان کے لیے اصل خطاب اسی باب میں ہے. تو اس کو مقدم کر دیا گیا. انذار و بشارت اور اتمام حجت کا مضمون، یعنی جو مضامین ہیں وہ کیا ہیں؟ انذار، بشارت، اتمام حجت. پہلے باب کو چھوڑ کر بالعموم مکیات اور تزکیہ و تطہیر کا مضمون مدنیات میں بیان ہوتا ہے. یعنی مضامین کیا ہیں قرآن کے؟ یعنی یا انذار ہو رہا ہوگا، بشارت ہو رہی ہوگی، یا اتمام حجت ہو رہا ہوگا، یا ہجرت و برات کے مراحل آ رہے ہوں گے. تو مکیات میں یعنی مکی صورتوں میں یہ مضامین زیادہ تر بیان ہوتے ہیں، اور جو مدنیات ہیں، مدنی صورتیں ہیں، ان میں تزکیہ اور تطہیر کے مضامین زیادہ تر بیان ہوتے ہیں. تزکیہ و تطہیر کا مطلب میں سمجھا چکا، یعنی اس کے اندر یا تو شریعت دی جائے گی، مسلمانوں کو پاکیزہ زندگی کے لیے کیا چیزیں اختیار کرنی ہیں ان کی تعلیم دی جائے گی،
انہوں نے جو غلطیاں اس وقت کی ہیں ان غلطیوں پر انہیں متنبع کیا جائے گا اور ان کو الگ کیا جائے گا منافقین سے، منکرین سے، تاکہ خدا کا فیصلہ سامنے آئے۔ لیکن یہ دونوں باب بھی ہر باب میں اس طرح ہم رنگ اور ہم آہنگ ہیں گویا جڑ سے تنا اور تنے سے شاخیں پھوٹ رہی ہیں۔ یعنی یہ جو مضمون ہوتا ہے انذار، بشارت، اتمام حجت، پھر اس کے بعد تزکیہ و تطہیر، تو ہر باب میں ابتدا ہونی ہے، پھر اس کو منتہا تک پہنچنا ہے۔ تو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بالکل ہم رنگ اور ہم آہنگ ہو کر، جیسے کسی جڑ سے تنا پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے، تنے سے شاخیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، بالکل اسی طرح مضمون ارتقاء کے مراحل طے کرتا ہے اور پھر ایک تدریجی ارتقاء سے اپنے خاتمے اور اپنی انتہا تک پہنچتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے، آپ کی بعثت کے نتیجے میں خدا کی جو عدالت سرزمین عرب میں قائم ہوئی۔ یعنی کیا ہوا جب رسول اللہ آئے؟ صرف آپ نے آگے دین نہیں دیا، خدا کی عدالت زمین پر قائم ہوئی۔ خدا کی جو عدالت سرزمین عرب میں قائم ہوئی، اس کی روداد، اس کی سرگزشت اس حسن ترتیب کے ساتھ اس کتاب میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی۔ یعنی قرآن کیا ہے کہ جو عدالت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کی، اس کی سرگزشت ہے، اس کا بیان ہے، اس کی روداد ہے۔ گویا آپ ایک واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کو پڑھ رہے ہیں کہ وہ کیسے ہوا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو قرآن مذہب کا یہ بنیادی مقدمہ بالکل آخری درجے میں ثابت کر دیتا ہے کہ خدا کی عدالت پورے عالم کے لیے بھی ایک دن اسی طرح قائم ہو کر رہے گی۔ یعنی اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انبیاء علیہم السلام یہ پیغام لے کے آئے، یہ مذہب کا بنیادی مقدمہ ہے کہ لوگوں ایک دن خدا کی عدالت پوری انسانیت کے لیے قائم ہونے والی ہے۔ لوگوں نے عقلی استدلال سے اس مقدمے کو ماننے سے انکار کر دیا تو وہ عدالت زمین پر لگا کر دکھا دی گئی۔ قرآن مجید اس عدالت کی سرگزشت ہے، اور اس طرح گویا جس طرح ایک سائنسدان اپنی لیبارٹری میں تجربہ کر کے آپ کو بتا دیتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، قرآن نے آخرت کے اس مقدمے کو اسی طرح ثابت کر دیا۔ یہ البیان کا مقدمہ ہے جو یہاں پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ اس کے بعد ہم پہلے باب کا مطالعہ شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔